أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين या रब्बल आलमीन। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। सबक नंबर 18 में मैं आप सब बहनों को खुशामदीद भी कहती हूँ और मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, अब हम बस 18 कर रहे हैं, फिर हमारा 19 और 20 बस दो लेसन रह गए हैं और आपका QC1 इंशाल्लाह इख्तिताम को पहुंच जाएगा। देखें कितनी जल्दी टाइम गुजर गया ना। ऐसे ही हम आप लोग परेशान हो रहे थे कि क्या करेंगे कैसे करेंगे, और ये गुजर भी गया। आज हमने पढ़ना है कि कुरान आसान है और इसको सीखना कितना बेहतरीन काम है। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि कुरान का नजूल का मकसद क्या है। ठीक है, यानी कुरान समझना क्यों ज़रूरी है। आज हम देखेंगे कि वो कितना आसान है और कितना बेहतरीन काम है। और ग्रामर में अलबत्ता हमने नए इशारे सीखने हैं, नई चीज़ पढ़नी है इंशाल्लाह। इसम फाइल, इसम मफूल और इसम फेल। और ये एंड पे हमारा एक पॉइंट होगा। इस लेसन में 14 नए लफ्ज़ सीखेंगे जो कि 898 दफ़ा कुरान में आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारे 222 अल्फाज मुकम्मल हो जाएंगे और बैटरी हमारी 40,000 को क्रॉस कर जाएगी इंशाल्लाह। देख लें वो मेन जो हमारा टारगेट था, जो रफ हमने राउंड फिगर की हुई थी 40,000 वाली, वो तो पूरी हो गई है। तो इसलिए अब आप देख लें कि अब लास्ट पे आप आ रहे हैं तो अपने ज़रा होमवर्क्स भी और वर्क बुक्स भी, ये चीज़ें भी पूरी कर लेना सारे। अब ये ना हो कि इंतजार में बैठे रहें कि जब आखिरी डेट आएगी तो जैसे वो बच्चे नहीं होते जो पेपरों से 2 दिन बैठ के या एक दिन बैठ के पढ़ते हैं और फिर सारा काम सुबह से शाम तक और फिर समझ कुछ नहीं आती, फिर पागलों की तरह लगे होते हैं। इस तरह नहीं करना। तो आप लोगों ने अब बस अपना काम अब शुरू कर देना है और इंशाल्लाह इसको करना है। इसको हम पहले इसकी तिलावत सुन लेते हैं। ये जो हमने, अच्छा ये है सूरह कमर की आयत सिलेक्ट की है, इसके लिए आप इसको पहले सुन लें। وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ जी, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। और अलबत्ता तहकीक हमने आसान कर दिया है कुरान को जिक्र के लिए, तो कोई है कि सोचे समझे। तो हमने इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, सिर्फ ये वाली आयत का हिस्सा ये लेना है। वलकद यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान कर दिया कुरान को जिक्र के लिए। तो इसको देखें, सबसे पहला जो वर्ड है वलकद, ये आप लोग वर्कबुक में भी कर चुके हैं और लकद हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वा भी पढ़ चुके हैं, ये सारे आपको आते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें ये है वा और लकद। लकद ला जो है वो अलग है, हर्फ हर्फ जर है, और कद अलग है, हर्फ है। ठीक है, ला अलग कद अलग, दोनों हर्फ है। ला का मतलब था यहाँ पे चूंकि हर्फ के साथ आया है तो यहाँ इसका मतलब होगा अलबत्ता, यानी कि ताकीदन ये लफ्ज आया है। ये हमने आपको पीछे एक स्लाइड बताई थी ना सूरह असर में, कि ला जब इसम के साथ आता है तो उसका मतलब होता है लिए, जब ये हर्फ के साथ आता है तो उसका मतलब होता है अलबत्ता या ताकीद के लिए, और जब ये फेल के साथ आता है तो फिर होता है ताकि, ताकि ऐसा हो, ताकि इस तरह। ये इसकी मिसाल हम पिछले वाले लेसन में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे वाला कद और अलबत्ता तहकीक, और कद भी देखें एम्फेसिस करने के लिए आता है, जोर देने के लिए आता है। ल भी जो है वो भी ताकीदन आया है। समझे, अल्लाह ताला ने अगेन दो ऐसे हर्फ इस्तेमाल किए जो ताकीदन आ रहे हैं, यानी कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है जिसके लिए बार बार ताकीदन वर्ड आए हैं। अब क्या बात है, आगे है यस्सरना। यस्सरना एक फेल है और ये एक ही लफ्ज है। यहाँ सिर्फ अलग करके बताने का मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि जो इसका। मैं इधर अंदर आओ, ये डोर क्लोज करो। माइक बंद करें। आ जाओ अंदर, आ जाओ अंदर, आ जाओ। अच्छा, यस्सरना फेल है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल्स में आप पढ़ेंगे। लेकिन ना जो है ना आपको ये शो करा रहा है जैसे हमने फाअलना पढ़ा था ना, मैं हमने किया, तो उस तरह का ये इसकी कंस्ट्रक्शन आपको, ये सिर्फ अलग ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने टुकड़े करने हैं, बस आपको बताने के लिए कि यस्सर ना ये पूरा जो है ये ये अपने देखो, और इतने प्यारे डिज्नी वाले लगे हुए हैं। सिस्टर। कार्टून, कार्टून किसकी है? मुनीबा इधर ही हैं आप, हैंड रेस करें जरा। जी जी, मैं इधर ही हूँ। मैं आपको को होस्ट करती हूँ, अगर किसी का माइक ऑन हुआ ना तो उसको बंद कीजिएगा। ओके ओके। चलिए मैं करती हूँ। अच्छा, यस्सरना हमने हमने आसान किया। अब यस्सर का जो है ना असल में ये है
آسان کرنا. اب اس کو آپ یاد کیسے رکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک لفظ ہوتا ہے اسر، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ اگلے، کہ اس نے تو جیسے کیسے کسی کے بارے میں کہنا ہوگا اس نے تو بڑی زندگی اسرت میں گزاری، بڑی مشکل میں گزاری. یہ شاید آپ کو میں سے اکثر کو آتا ہو لفظ. تو اسر کا اپوزٹ ہوتا ہے یسر. اگر اس طرح یاد رکھیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ اسر عین جو ہے وہ گلے سے نکالنا ذرا مشکل ہے، تو اس کا مطلب مشکل اور یسر آسانی. اس طرح ایک ہنٹ ہو سکتی ہے. یا یہ کہ یسرنا القرآن، وہ بھی ہم ویسے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ قرآن نورانی قاعدہ جسے بولتے ہیں. تو کیا مطلب کہ قرآن کو آسان کرنے کے لیے. بہرحال اگر ویسے یاد ہوتا ہے تو ویسے بھی ٹھیک ہے. ویسے یہ نام بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یاسر، یسرا. یہ یسرا آسانی یہ اسی سے نکلا ہے نا. تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں کہ یسرنا ہم نے آسان کیا، یعنی یسر کا مطلب آسانی. تو جب اس کا فعل بن گیا یسرنا تو وہ ہو گیا یسرنا ہم نے آسان کیا. اب یہ ہم یہاں پہ کون کہہ رہے ہیں، کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسان کر اللہ دیا؟ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. بالکل، یہ اللہ تعالیٰ اپنے اللہ لیے، تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ قرآن میں اپنے لیے نا کا صیغہ استعمال کیا. حالانکہ نا ویسے ہوتا ہے زیادہ کے لیے، لیکن جیسے وہ ایک بادشاہ ہے نا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، تو اپنے لیے نا بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم نے، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا. ٹھیک ہے، یسرنا کو 2-3 دفعہ پڑھے. یسرنا ہم نے آسان کیا. اور ہے بھی دیکھیں گے ماضی کا صیغہ، یعنی یہ مضارع نہیں ہے. اس کا جو یا ہے نا شروع والا، یہ وہ والا یا نہیں ہے مضارع والا. یہ یا اس لفظ کا حصہ ہے. جیسے مبارک لفظ کا کاف اس کا اپنا حصہ تھا نا، اس طرح اس کے روٹ لیٹر ہی یہ ہوتے ہیں یا سین اور را. اس کے روٹ لیٹر ہی یا سین اور را ہے. لہٰذا یہ اس کا اپنا لفظ ہے، وہ مضارع والا یا نہیں ہے یہ. تو اس کا جو اینڈ والا نا ہے نا، وہ شو کر رہا ہے کہ اس کی ٹیل پہ چینجنگز آئی ہیں. لہٰذا یہ ماضی کا صیغہ ہے یہ ایڈوانس، لیکن یہ ماضی کا، یہ پتہ چل گیا ہمیں، شکل اس کی آپ کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا. تو ہم نے آسان کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کنفرمڈ کہہ دیا. ماضی ہمیشہ پتہ کب آتا ہے؟ جب ایک بات ڈن ہو چکی ہو جس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. مضارع میں البتہ چینجنگ آ سکتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہم آسان کرتے ہیں یا کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ نہ بھی کریں. ایک آپشن یہ بھی پھر آ جاتی ہے دماغ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی کرنا ہے آسان، لیکن اللہ تعالیٰ نے کنفرمڈ بتایا. پہلے لا استعمال کیا، پھر قد استعمال کیا، پھر یسرنا استعمال کیا. اور البتہ تحقیق یسرنا ہم نے آسان کر دیا، یعنی کہ ہو چکا. کیا؟ القرآن، قرآن کو. یہ تو سب کو پتہ ہے قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ. اب اس میں دیکھیں ایک تو الف لام آ رہا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلے گا یہ اسم ہے. اب اس ورڈ کا ویسے تو ہمیں پتہ ہے یہ ہماری کتاب کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر ورڈ قرآن کا دیکھیں تو اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہوتا ہے بہت پڑھا جانے والا. یعنی اس لفظ کا مطلب ہی ایسا ہے کہ جو اس کی خصوصیت اس کے اندر ہی پائی جاتی ہے، اس کے میننگ کے اندر ہی، کہ بہت ہی پڑھی جانے والی کتاب. اور اس چیز کو صرف ہم مسلمان نہیں بولتے، بلکہ تمام نان مسلمز بھی، اور ایون کہیں یعنی کہ انگریز، جو بھی جس سے بھی آپ بات کریں، آپ گوگل پہ ٹائپ کریں، آپ جو مرضی کریں، جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ قرآن ہے. الحمدللہ یہ سب سے بڑا اس کا معجزہ ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے لذکر. وہ الگ بات ہے کہ سمجھی سب سے کم جاتی ہے، لیکن ہے یہ یعنی کہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اچھا، آگے ہے لذکر، ذکر کے لیے. اب اس میں دیکھیں اگین لی آیا، پہلے لقد کے ساتھ آیا، اب یہاں ذکر کے ساتھ آیا. قد جو تھا وہ حرف تھا، وہاں پہ اس کا مطلب لی کا بن رہا تھا البتہ. اور یہاں جو ذکر ہے یہ ذکر اسم ہے، کیونکہ اس کے ساتھ دیکھیں الف لام لگا ہوا ہے. الف لام ہے. اور ویسے بھی ہم نے جو ذاکرہ والا ٹیبل کیا، آج ہم انشاءاللہ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ ذکر کہاں سے آیا، اس کا اسم کیسے بن گیا. اچھا، یہ اسم ہے اور الف لام والا. اچھا، وہ الگ بات ہے کہ جب ہم لا یا لی، لام زبر یا لام زیر کو کسی اسم کے ساتھ ملائیں نا، تو جب ملایا جاتا ہے نا الف لام والے اسم کے ساتھ، تو الف لام جو ہوتا ہے وہ اس کا حذف ہو جاتا ہے، یعنی وہ لکھنے میں نہیں آتا. یہ ایک کتابت کا رول ہے عربی کی. یہ انشاءاللہ آپ تجوید جن کو پتا ہوگا نا ان کو یہ بات پتا ہوگی کہ جب لی کو الف لام والے اسم کے ساتھ ملایا جائے تو الف لام بیچ میں سے سکپ ہو جاتا ہے. تو وہ دیکھیں لکھنے میں اس طرح لگ رہا ہے، لام اور ذکر اکٹھا ہو گیا نا، پڑھا بھی اس طرح جاتا ہے ذکر، اس لام کو پڑھا بھی نہیں جا رہا ہوتا. تو یہ صرف ایک پڑھنے اور لکھنے کا طریقہ ہے. ادروائز اگر اس کو ہم توڑیں گے تو توڑنے کی صورت میں لی الگ ہے، اور پھر جب الگ سے بتائیں گے تو از ذکر ہو جائے گا، پھر وہ الف لام اس کا واپس آ جائے گا لکھتے وقت، اگر آپ نے اس کو الگ کر کے لکھنا ہے. تو یہ ہے ورڈ لی از ذکر. لی ہو گیا لیے، از ذکر ذکر کے لیے. ذکر کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ذکر کیا چیز ہے. ایک تو ذکر ہوتا ہے کسی کا تذکرہ کرنا، کسی کو یاد کرنا، اور ایک ذکر یہ بھی ہوتا ہے کسی کو سمجھانا، نصیحت حاصل کرنا. ٹھیک ہے، یہ دونوں میننگ اس میں آ جاتے ہیں، یاد کرنا اور سمجھانا یا نصیحت حاصل کرنا بھی ذکر میں. کیونکہ قرآن میں بہت دفعہ یہ چیز استعمال ہوئی ہے کہ لوگوں کو ڈراؤ قرآن سے، یا لوگوں کو تذکرہ کرو. تذکیر بھی کہتے ہیں نا قرآن کو، کیونکہ یہ ذکر کرنے والی ہے.
یاد کرانے والی چیز ہے. اب ذکر میں یہ دیکھیں سارے میننگ آ جاتے ہیں: حفظ کرنا، یاد کرنا، سمجھانا، نصیحت حاصل کرنا. ہاں البتہ اس میں انہوں نے اسپیشل لکھا ہے، دیکھیں فتوے دینا یہ چیز جو ہے نا، اس کے لیے البتہ مزید آپ کو محنت، مزید قرآن کی ریسرچ، اس کی مزید تعلیم، پورے اس کی باقاعدہ کورس کرنا پڑے گا. ایسی تو نہیں نا جس بندے کو تھوڑا سا بھی قرآن سمجھ آ گیا اب وہ فتوے تو نہیں دے سکتا. فتوے کے لیے تو ظاہر وہ پہلے مفتی بنے، کچھ اپنی کوئی اسٹڈی، کوئی نالج حاصل کرے تو پھر. اچھا باقی یہ ہے کہ اب آپ اس بات سے کہ یہ دیکھیں آپ نے صرف 20 لیسنز، اب اس کو ہم دیکھتے ہیں نا اس آیت کو کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو کیا اس کا مطلب ہے؟ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ QC1 کے اندر صرف 20 لیسنز، ابھی ہمارے یہ دیکھیں آج 18واں ہیں، ابھی 20 پورے نہیں ہوئے، تو آپ نے 40,000 الفاظ جان گئے ہیں آپ قرآن کے. اور یہ 40,000 سمجھو اس کی اگر ٹوٹل بیٹری کا دیکھیں تو ہاف سے زیادہ بنتا ہے، 50% سے زیادہ بن رہا ہے. تو اتنا آسان قرآن کہ آپ نے تھوڑی سی محنت کی اور آپ کو اتنا کچھ آ گیا. سوچیں اگر تھوڑی سی اور محنت کریں تو کتنا کچھ آ جائے گا. تو اس لیے یہ بات واقعی سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے ذکر کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے. تو اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں آسان یا یہ تو مشکل ہے، تو اٹ مینس کہ پھر ہم تو سمجھے اللہ تعالیٰ کی بات کے خلاف بات کر رہے ہیں نا. یہ پھر اصل میں شیطان کا بہکاوا، اس کا وسوسہ ہوتا ہے، اور یہ پھر اللہ کی بات کے خلاف بات ہو جاتی ہے. اس لیے بالکل یہ نہ سوچا کریں. اور دوسری یہ بات کہ آپ کو پتہ ہے یہ آیت سورہ قمر کی آیت ہے، اور یہ صرف ایک دفعہ نہیں آئی سورہ قمر میں. سورہ قمر ایک چھوٹی سی سورت ہے، بہت لمبی نہیں ہے، اس میں یہ 4 دفعہ آئی ہے یہ آیت، 4 دفعہ سیم. اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ کا تو ایک دفعہ بھی کہنا کافی تھا. اگر قرآن میں ایک دفعہ بھی ایک آیت آ جائے تو وہ انف ہوتی ہے، اللہ کا حکم انف ہوتا ہے. لیکن 4 دفعہ ایک ہی صورت میں اتنا زور دے کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی. پھر اس کے اندر وہ جو ہم نے بولا کہ لا اور قد دونوں تاکیدن والے الفاظ آئے، پھر یسرنا ماضی کا فعل آیا، کنفرمڈ بتا دیا گیا کہ اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے آسان کیا ہے، ہم نے، یعنی اپنی طرف بات کر رہے ہیں. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے نا. اس لیے اپنے دماغ سے، دل سے بالکل یہ بات نکال جائیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ آسانی کا مطلب اب یہ تو نہیں کہ وہ اٹھ کے خود بخود آئے اور آپ کے دماغ کے اندر گھس جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. ایون آپ نے اگر پانی کا گلاس بھی پینا ہے تو کیا آپ کو اٹھنا نہیں پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، پانی کے پاس جانا پڑے گا، گلاس میں ڈالنا پڑے گا، پھر منہ پہ لگانا پڑے گا، پھر وہ اندر جائے گا نا. ویسے تو ٹھیک ہے وہ کام تو کوئی نہیں، لیکن اگر آپ کو کوئی بھی چیز آسان بے شک کہی جا رہی ہے پر اس کے لیے آپ کو کچھ ہلنا تو پڑے گا نا، کچھ کرنا تو پڑے گا، محنت تو کرنی پڑے گی. تو اب یہ البتہ سوچنا ہے کہ اب وہ آسان ہے مجھے یاد نہیں ہو رہا، آپ پڑھیں بھی نہ، آپ کچھ کریں بھی نہ، آپ ریوائز بھی نہ کریں، آپ اللہ کو دکھائیں بھی نہ اپنی محنت، اپنا شوق، اپنی لگن، اور پھر آپ کہیں کہ مجھے یاد نہیں ہو رہا، تو یہ تو غلط بات ہے نا. پھر اس میں تو سوچنا چاہیے. اس لیے محنت کریں، شوق سے کریں، دل لگا کے کریں کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں. اور پھر آپ نے وہ حدیث تو بڑی مشہور حدیث سنی ہے نا، بلکہ پچھلے لیسنز میں شاید آئی بھی تھی، نہیں وہ ہماری کلاس میں آئی تھی، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں. یہ اس کا صرف میں ایک پورشن بتا رہی ہوں، بڑی لمبی حدیث ہے ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے، میں نے شیئر بھی شاید کی ہوئی تھی پچھلے دنوں. تو آپ نے چلنا تو خود ہے نا، تھوڑا سا قدم تو اٹھائیں، چلیں تو صحیح اللہ کی طرف. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑے گا، دوڑ کے آپ کی طرف آئیں گے. بس اپنی انٹینشن اور اپنی محنت دکھائیں، اللہ کو اپنا شوق دکھائیں، اپنی لگن دکھائیں، انشاءاللہ پھر سب کچھ آسان ہو جائے گا. اور قرآن کس طرح آسان ہے؟ خود کے لیے بھی آسان ہے، یعنی خود سیکھنے کے لیے، خود سمجھنے کے لیے، پھر دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے. یعنی دیکھیں قرآن کی بات دل پہ بہت اثر کرتی ہے. اگر جیسے ہم یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ بہت دفعہ محسوس کرتے ہوں گے کہ ایسے ایمان بڑا بڑا لگتا ہے نا، اس ٹائم ایمان زیادہ زیادہ فیل ہوتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے فلسفے نہیں جھاڑ رہے یہاں پہ بیٹھے، ہم قرآن سے بات کرتے ہیں، قرآن سے تذکیر کرتے ہیں، اسی لیے وہ دل پہ اثر بھی کرتی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے اور آسان بھی لگتی ہے. تو قرآن سے ہمیں دوسروں کو نصیحت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. آگے دیکھیں ہم نے جو شروع میں تلاوت میں بھی کی تھی، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آگے اس کی کیا تھی اگلی بات کہ ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. تو یہ جب آئے تو ہمیں آگے سے کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ سوال کرے نا تو پڑھنے والے پہ بن جاتا ہے کہ اس کو وہ آگے جواب دے کہ ہاں بالکل بلا، یقیناً اللہ کیوں نہیں. تو ہمیں اگر مطلب آئے گا تو ہم جواب دیں گے. قرآن کی ایسی بہت سی آیتیں ہیں جہاں پہ خاموشی سے نہیں گزرنا چاہیے، اس کا رپلائی کرنا چاہیے. وہ انشاءاللہ کبھی بات کریں گے اس پہ بھی. تو ادروائز یہ ہے کہ دیکھیں یہاں بھی اب ہمیں پتہ ہوگا تو ہم کہیں گے نا کہ بے شک بالکل. تو چلیں اسی سوچ و تصور اور اسی چیز کو اب ذہن میں رکھتے ہوئے کہ قرآن آسان ہے اور انشاءاللہ ہم نے سیکھنا ہے، اس کو آپ یاد کر لیں. نیچے وہ دیکھیں علم کہہ رہا ہے، سیکھیں اور سکھائیں دوسروں کو. اچھا جی،
یہ ہمارا ایک پورشن تھا. آج ہم نے 3 چیزیں پڑھنی ہیں جس میں سے ایک آیت تھی اور 2 حدیثیں پڑھیں گے. لیکن ٹاپک ہمارا یہ ہے. اب اس میں پیچھے ہم نے بات کی کہ قرآن آسان ہے, اس کے لیے ہم نے پروف آپ کو قرآن سے دکھایا. آگے جو ہماری اگلی بات ہے وہ ہے کہ قرآن بہترین کام ہے. ٹھیک ہے, آسان تو ہے لیکن بہترین کام ہے. اس کے لیے یہ حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہے, ویسے بھی آپ کو آتی ہوگی. اور جب ہم اس کورس کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلی بار بھی ہم اس حدیث سے ایک سے شروع کر رہے ہوتے ہیں. ایون جو ٹیچر آتے ہیں بات کرتے ہیں سب لوگ اس کا ضرور کوٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے جو موٹیو ہے نا وہ اصل میں یہ بھی ہے, یعنی موٹیویشن ہمارے لیے یہ بھی ہے. اور وہ یہ کیا ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو, علمہ, اور سکھائے اس کو. ٹھیک ہے, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. خیرکم یہ حدیث ہے, یہ بخاری کی بہت مشہور حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے. اچھا, خیرکم, خیر ہوتا ہے بہتر, یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. کہاں پڑھا تھا, یاد ہے کسی کو؟ QC 1 میں, QC 1 میں خیر کہاں پڑھا تھا؟ آپ کی یادداشت کا امتحان ہو جائے ذرا. الصلاۃ خیر من النوم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, شائستہ, سسٹر شائستہ نے بتایا جواب دیا سب سے پہلے. الصلاۃ خیر من, فجر کی نماز اذان کے جو ایڈیشنل ورڈز تھے ان میں ہم نے خیر پڑھا تھا. اچھا جی, اس کے علاوہ میرا خیال ربنا, وہ حسنا تھا اس میں بھی نہیں, اچھا وہ حسنا تھا. ٹھیک ہے, خیر کا مطلب ہوتا ہے بہتر, اچھا. اور جب خیرکم آ جائے, کم, کم ضمیر پتہ ہے نا کم کا کیا مطلب تھا؟ یہ وہ جو اٹیچڈ پروناؤنس ہم نے پڑھے تھے, کم تم سب, یعنی نا تو سامنے کے لیے, سامنے زیادہ انگلیوں کے ساتھ. تو خیرکم یعنی تم میں سے اچھا. ٹھیک ہے, خیرکم تم میں سے بہترین. ویسے خیر کا مطلب ٹھیک ہے ہم کہہ دیتے ہیں اچھا, لیکن جب اس کے ساتھ کم یعنی کوئی ضمیر بھی آ جائے تو پھر وہ ایک ڈگری ہائر ہو جاتی ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ریلیٹیو ڈگری بن جاتی ہے کہ بہترین تم میں سے, یعنی کہ ان ساروں میں سے چن کے نکالو کہ سب میں سے بہتر کون سا ہے, یعنی اس کو نکالو, زیادہ ہائیسٹ کر دو. تو خیرکم تم میں سے بہترین. ٹھیک ہے, دیکھیں اکیلا خیر آپ کہیں گے اسے اچھا یا بہترین, لیکن جب وہ خیرکم ہو جائے تو آپ کا اس کا مطلب کیا لکھیں گے, تم میں سے بہترین, یعنی تم ساروں میں سے کون سا بہتر ہے, سب سے بیسٹ, آپ بیسٹ نکال لیں اس میں سے. تو یہ ہے. اب اس کو یاد رکھیں گے, اس کا میننگ آ بھی سکتا ہے. اچھا, من, من ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, من کے 2 میننگ پڑھے, کون بھی پڑھا, جیسے من ربو کا, تمہارا رب کون ہے. اب من کا مطلب جو بھی ہم نے پڑھا تھا, کہاں پڑھا تھا, جیسے ہم نے سورہ فلق میں پڑھا تھا, سورہ فلق میں بھی من شر ما خلق. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جب شروع میں آئے تو وہ کون کا میننگ دیتا ہے, اور جب سینٹینس کے بیچ میں آئے تو وہ جو کا میننگ دیتا ہے. جیسے کہ من ربو کا, تمہارا رب کون ہے, اور اب جیسے یہاں بھی بیچ میں آ گیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو یہ سینٹر میں آنے کی وجہ سے اس کا مطلب یہاں پہ جو والا آئے گا. ٹھیک ہے, تم میں سے بہترین ہے کون, یعنی کہ یہاں پہ اصل میں تو ہم کہہ رہے ہیں سوالن کہ کون, لیکن اب بتایا جا رہا ہے نا آگے کہ کون, لہٰذا وہ کہیں گے کہ تم میں سے بہترین ہے جو کیا کرتا ہے, تعلم, تعلم القرآن وعلمہ. اب یہ 2 ورڈز آئے ہیں, ایک تعلم اور ایک علمہ. اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تعلمہ کا مطلب ہے کہ قرآن سیکھے, اور وعلمہ اور سکھائے اس کو, یعنی اس کو کس کو, یہاں اس کو کس کی بات ہو رہی ہے, کس کو سکھائے؟ ہر لوگوں کو, پبلک کو, جو بھی ہم لوگ ہیں مسلمان ہیں جو بھی ہے, اس نہیں میں ہر کوئی آئے گا. نہیں نہیں, نہیں، قرآن کو سکھائے، قرآن کو سکھائے. کیونکہ ہو کی قرآن زمین جو آئی ہے نا وہ سنگولر آئی ہے, واحد ہے. تو ہو یعنی کہ قرآن کو سکھائے. ٹھیک ہے, سیکھے یعنی اس کو سیکھے اور پھر اسی کو سکھائے, تو یہاں پہ قرآن کی طرف بات ہو رہی ہے. چلیں اس کو تو ہم دیکھتے ہیں, پہلے تعلمہ پہ ذرا بات کریں. تعلمہ کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا, اور علامہ کا مطلب ہوتا ہے سکھایا. یہ دونوں فیل ہیں, اور انشاءاللہ QC 3 میں آپ یہ دونوں فیل پڑھ لیں گے, یہ تھوڑے ایڈوانس لیول کے ہیں. اور قرآن میں دیکھیں یہ 14 اور 2 16 دفعہ ہی آئے ہوئے ورڈز. تو علامہ سکھانا اور علامہ سکھایا. اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ اس کو یاد آپ یا تو ایسے 2 3 دفعہ پڑھیں یاد ہو جائے گا. ہنٹس کے طور پہ ہم تھوڑی سی آپ کو ہنٹس دے دیتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے, کہ مکس نہیں کرنا. یہ نہ ہو کہ علامہ کا مطلب سیکھنا لکھ دیں اور تعلمہ کا سکھانا لکھ دیں. تو دیکھیں سیکھنا جو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کا کام ہوتا ہے, سکھانا ٹیچر کا کام ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو بات یاد رکھیں, اسٹوڈنٹ کی بات آئی ہے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ کے لیے بات آئی ہے, اور پھر ٹیچر کی بات آئی ہے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیکھنا آسان ہے یا سکھانا آسان ہے, کون سا کام ذرا آسان ہے یا مشکل کہہ لیں. ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں, کون سا کام مشکل ہے, سیکھنا مشکل ہے یا سکھانا مشکل ہے؟ سکھانا مشکل ہے. اچھا, آپ تو بڑے آپ کے اچھے.
हर तरह के स्टूडेंट होते हैं ना। मुझे लगता है सीखना मुश्किल है, सीखने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सिखाने में तो फिर भी आपको तो आता है। सिखाने वाले को तो ऑलरेडी सिखाने वाले को तो ऑलरेडी उसने सीखा हुआ होता है, उसके लिए आसान होता है, सीखना ज्यादा मुश्किल है। सीखना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है, और सिखाने के लिए भी बहुत कुछ सीखना पड़ता है। यानी आपको सिखाने के लिए भी फिर ज्यादा सीखना पड़ता है, फिर थोड़े सीखने से गुजारा नहीं हो सकता ना। तो इसलिए सिखाना मुश्किल होता है। और देखिए इसमें अल्फाज ज्यादा हैं, ताल्लमा में ज्यादा लेटर्स है ना, अल्लमा में थोड़े लेटर्स हैं। तो आप इसको एक हिंट के तौर पे अपने दिमाग को ये भी बता सकते हैं कि ताल्लमा जो है उसमें ज्यादा वर्ड्स हैं, यानी मुश्किल मुश्किल लंबा जुमला, लंबा लफ्ज है, तो वो सीखने वाला काम है। अल्लमा जो है वो छोटा है, आसान लफ्ज है, लिहाजा सिखाने वाला काम है। एक हिंट के तौर पे जस्ट बता रही हूँ। आपको अगर कोई और हिंट याद हो तो आप अपनी मर्जी से उसको जो मर्जी फिट कर लें। मतलब मैंने इसको याद रखने के लिए एक जहन में ये भी सोचा था कि इस तरह हम याद रख लेते हैं, आसानी हो जाती है। अच्छा जी, और आगे है अल्लामा, सिखाया, हु। अब ये देखें, हु जो है वाहिद है। अगर होता ना लोगों की तरफ इशारा तो हम भी आ सकता था ज्यादा की। ये असल में है कि और सिखाए उसको, यानी कुरान को सिखाए। तो ये बात हो रही है। अच्छा, एक ये इन्होंने एक ये भी तस्वीर बड़ी है, आपको याद दहानी में ना मदद देगी कि ताल्लमा का एरो ऐसे आ रहा है, और वो जरा बड़े आदमी की तरफ आ रहा है, यानी टीचर है ना, टीचर जरा बड़ा करके दिखाया हुआ है, और नीचे स्टूडेंट है। अब वो एरो आएगा, ताल्लमा लेके आएगा, उसको सिखाएगा, तो फिर वो आगे से किसी और को सिखाएगा ना। तो इस तरह करके भी आप याद रख सकते हैं कि पहले जो है वो सीखने वाला काम है इसमें, और फिर सिखाने वाला। जाहिर है वैसे भी एक जनरल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, कि जब तक आपको आएगा नहीं आप किसी को क्या बताएंगे। तो सीखेंगे तो सिखाएंगे ना, लिहाजा सीखना पहले है और सिखाना बाद में है। तो ये भी एक अच्छी हिंट है। चलिए इसको अब हम देख लेते हैं, इसमें हमारे लिए सबक क्या है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है कुरान जो कुरान सीखे और सिखाए उसको। अब इसमें बड़े से बड़े पॉइंट हैं। एक सबसे पहली बात कि ज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये हदीस बड़ी मशहूर है, तो ज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वही बात करते हैं ना जो अल्लाह ताला ने उनको सिखाई होती है। तो एक तो ये बात कि हम अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में सबसे जो बेस्ट काम है, सबसे जो बेस्ट काम है दुनिया का, वो कुरान को सीखना और सिखाना है। एक तो ये बात, और ये बात हम असल में कह तो देते हैं बड़े आराम से, लेकिन हम उसको फील नहीं कर रहे होते। अगर हम उसको फील करें ना, तो इसको हम इतना छोटा ना जाने, या इतना आम ना जाने, या इसके लिए इतना इतना हम मतलब बिल्कुल ऐसे ना हो जाए। इसके लिए फिर हमारे दिल बहुत, मतलब कह रहे हैं कि अब दिमाग और दिल बहुत बड़ा हो जाए, इस काम को फिर हम बहुत अहमियत दें। लेकिन हम शायद इसको ना, इस चीज़ को इतना फील नहीं करते। और ये बात कोई छोटी नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना, ये समझे ऐसे ही है जैसे पत्थर पे लकीर वाली बात है। तो लेकिन हमने उसको कभी फील ही नहीं इस तरह रहा, क्योंकि हम इस वक्त दुनिया का बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसको महसूस करें। इस वक्त और बहुत सी क्लासेस चल रही होंगी, बहुत से कोर्सेज दुनिया में चल रहे होंगे। ठीक है, हम ये नहीं कहते वो अच्छे नहीं है, बहुत सी अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ, बहुत अच्छा नॉलेज, सारा कुछ करें। लेकिन द बेस्ट अगर कोई कहता है ना द बेस्ट, तो द बेस्ट काम हम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिल से कहें अल्हम्दुलिल्लाह कि कुरान को सीखना और सिखाना एक दुनिया का बेस्ट काम है। तो इस टाइम अल्लाह की नज़र में ये जो क्लास हमारी हो रही है इस दी बेस्ट है, इंशाल्लाह। तो इसमें अब ये, और इसमें देखें दूसरी खूबसूरत बात कि अल्लाह ताला ने हमेशा तालिब इल्म का जिक्र पहले किया है, और फिर सिखाने वाले का। तो तालिब इल्म होना एक बहुत एजाज की बात है। और फिर दूसरी बात ये कि हमेशा इंसान तालिब इल्म ही रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कहें कि ये एक लिमिट लगा दें कि इतना ये कोर्स है, 6 साल, 8 साल, 10 साल, चलो मैं इतना कर लेती हूँ फिर डन हो गया, नहीं। कुरान का इल्म ऐसा है जो कभी डन नहीं होता, इवन आपकी मौत तक भी डन नहीं होता। इसमें इतनी गहराई है, इसमें इतना, और आप बेशक आपको आता भी होगा, आप फिर जब कुरान खोलेंगे आपको फिर एक नया फहम मिलेगा। इवन लोगों ने इतनी इतनी तफासिर पढ़ी होती हैं, अगेन आप वो आयत सुनते हैं, अगेन आपको एक नई बात पता चलती है। हर दफा एक एक दिल में एक नई बात पैदा होती है, दिमाग में एक नई नई राह खुलती है। तो ये आप बेशक जिनके पास मतलब जो पढ़ते पढ़ाते रहते हैं उनसे आप कभी डिस्कस भी करें कि जब जब आप कुरान खोलें आपको एक नई नए तर्ज से ही पता चलती है बात। तो इंसान को सीखने, और वैसे भी इसका इल्म तो इतना थोड़ा है भी नहीं कि हम कहेंगे इतना कर लें तो बस। ये तो हमेशा हमेशा सीखने वाला काम है। और जब आप सिखाते भी हैं बेशक साथ किसी को, तो ये सीखने वाला काम तो फिर भी चलता रहता है। आप अच्छा सीखते रहेंगे तो किसी को अच्छा सिखाएंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि मैं कहूँ बस मेरे सीखने के दरवाजे बंद, अब मैं बस टीचर बन गई हूँ अब बस, नहीं जी। ऐसा अच्छा टीचर तो वो होता भी नहीं। हमेशा अच्छा इंसान वही है जो हमेशा हर चीज से सीखता है, छोटे से छोटे मामले से छोटे अल्लाह की निशानियां, बाहर आसमानों को देख के, जमीनों को देख के, लोगों के मामलात को देख के, राह चलते देखते, किसी से बात करते, घर की फैमिली के अंदर जो इश्यूज आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो हमारे घर डेली बेसिस पे जो प्रॉब्लम, इन सब के बीच में से एक सीखने वाला इंसान हमेशा सीखता है। तो हमें तो हर वक्त सीखते रहना है।
ہم کبھی بھی سیکھنے کی پروسیس میں سے نکل نہیں سکتے. اگر ہم سیکھنے کے نکل گئے تو سمجھے بات ختم ہی ہو گئی. پھر تو سمجھے ہم نے اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ لیا. پھر تو آگے ہماری اصلاح بھی نہیں ہو سکتی. جی فیصل شاہ کون سی سسٹر ہیں یہ؟ جی میم السلام علیکم. میم میں نے ہینڈ ریز کیا ہے. میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی آپ کی بات میں کہ ماشاء اللہ میں نے پچھلی بھی کلاسز آپ کی لی ہیں. تو دیکھیں آپ کی پچھلی کلاسز سے اب کی جو کلاس ہے نا اس میں کافی یعنی فرق ہے. تو جیسے حالانکہ آپ نے فورن کلاسز لی پہلے بھی آپ ہی پڑھا رہی تھی یہی کچھ پڑھا رہی تھی لیکن اس تجربے سے آپ نے سیکھا. اب آپ کے تھوڑے سے نوٹس ہیں یا جو بھی سلائڈس ہیں یا تھوڑا سمجھانے کا طریقہ مزید امپروو ہے. تو ماشاء اللہ واقعی انسان ایک ایریا میں بھی ہو ایک ٹاپک بھی ہو تو جب اس کو ایک بار کرتا ہے دوسری بار کرتا ہے تو بہتر طریقے سے سیکھ کر کرتا ہے. جی بالکل جزاک اللہ. ہاں یہ تو ہے جو پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ پھر تیسرا مطلب بڑھتے جائیں گے آپ تجربہ آپ کا ساتھ ہو جاتا ہے چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں تو یہ تو فرق تو پڑتا ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں روٹی گول نہیں نا ہوتی پہلے پھر پکاتے رہو روٹی گول ہو جاتی ہے نا. تو یہ وہی والا معاملہ ہے. تو انشاءاللہ لیکن پھر بھی کسی وقت بھی خراب ہو جاتی ہے ہماری امیوں سے بھی خراب ہو جاتی ہے تو وہ سلسلہ بھی ساتھ ساتھ ہے. تو انشاءاللہ یہ سیکھنے کا پروسیس کبھی ختم نہیں کرنا. اور دوسری امپورٹنٹ بات دیکھیں یہاں پہ تعلم القرآن و علم و آیا اگین. وا کا مطلب ہوتا ہے اور. یہ کوئی یعنی کہ اس طرح آپشنل والا کام نہیں تھا کہ یا سیکھ لو تو یا سکھا لو کسی ایک سائڈ پہ ہو جاؤ بلکہ وا ہے. وا کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے سیکھا ہے تو اس کو سکھانا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم سیکھ کے چھوڑ دیں گے ہمیں ہمارے پہ دوسرا کام بھی ہے. جیسے سورہ عصر میں ہم نے بات کی تھی کہ ہر نیکی جو چاروں کام بتائے تھے سورہ عصر میں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ سب میں واہ تھا کہ یہ چاروں کام کرنے پڑیں گے. اسی طرح اس حدیث کو دیکھیں اس میں دونوں کے اندر واہ کا لفظ ہے. یہ لہٰذا ہمیں دونوں کام کرنے پڑیں گے ہمیں سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے. اب اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پراپر آپ سیکھیں پھر پراپر اس کو سکھانے کی ورک شاپ کریں ڈگری کریں اور پھر ٹیچر کی طرح پراپر سکھائیں. لیکن انفارملی ہر بندہ سکھا سکتا ہے. آج آپ نے جو بات سیکھی آپ اپنے جو بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہیں آپ ان کو سکھا دیں جا کے بے شک انفارملی سکھا دیں. تو ٹیچر بننے کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ کو سب کچھ چھوڑ کے سب کچھ کر آ کے بیٹھنا ہے. وہ تو ٹھیک ہے وہ تو ایک بہت اچھی بات ہے اگر کوئی کر سکتا ہے ٹائم دے سکتا ہے تو پراپر اس کو ایک فیلڈ کی طرح ایک لے اور پراپر اپنا اس پہ ٹائم لگائے محنت کرے اور شروع کر دے جو پڑھتا جا رہا ہے پڑھاتا جائے. لیکن اگر وہ ایک بندہ فرض کرنے سمجھتا ہے کہ میری مصروفیت بہت ہے یا میری ٹائمنگ نہیں میچ ہو رہی میں نہیں کر سکتا تو کیا وہ یہ کام چھوڑ دے گا؟ نہیں اس کو پھر بھی کرنا ہے. ہم ہر وقت اپنے ساتھ والوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں ہمارے جو عمل ہوتے ہیں ہمارا جو کردار ہمارے جو مطلب رویے اور ہر چیز سکھا رہی ہوتی ہے نا. تو ہم یہ جو سیکھتے ہیں یہ بھی تو ہم سکھا سکتے ہیں نا اپنے ارد گرد والے اپنے گھر والوں کو اپنے کسی بھی دوست کو. لہٰذا اس لیے اس پہ یہ نہیں آپ سوچیں کہ میں نہیں کر سکتی یا میرے پاس تو بس مطلب کوئی ہے ہی نہیں. ایسا کون سا بندہ جس کے پاس کوئی اور بندہ نہ ہو ساتھ کوئی بھی نہ رہتا ہو بالکل دنیا میں اکیلا ہے کہ وہ کسی کو سمجھا ہی نہیں سکتا. بلکہ ہمیں تو ٹیچر نے یہاں پہ روک کے کہا تھا کہ اب آپ لوگ میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں 10 سیکنڈ کا. آپ فوراً 2 نام سوچیں. صرف یہ نہیں کہنا کس کو 2 نام سوچیں کس کو سکھانا ہے مجھے چیٹ باکس میں بتائیں. تو چلیں میں بھی آپ کے ساتھ یہی ایک ایکٹیویٹی کرتی ہوں کہ آپ لوگ رکیں 5 منٹ 5 سیکنڈ سوچیں اور کوئی سے 2 نام اپنے ذہن میں لے کے آئیں اپنی فیملی کے یا جو بھی اپنے بچوں کے جس کے بھی جس کو آپ نے یہ چیزیں سکھانی ہیں جو آپ نے سیکھی ہیں. تو پھر آپ اس حدیث کے اوپر پورے اتریں گے. پھر آپ ان بہترین لوگوں میں شامل ہوں گے جو آپ سیکھ بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کسی کو سکھا بھی رہے ہیں. جی سب سے پہلے ماشاءاللہ سمیرہ کاشف نے کہا ہے ارحم کو اور حریم کو. ٹھیک ہے آپ لوگ اس طرح سوچیں اور چیٹ باکس میں لکھیں. تحسین کہہ رہی ہیں اپنی بہن اور بھانجے کو. ٹھیک ہے ماما اور تیز تیز ہو گئے تو عائشہ اینڈ رخسانہ ابراہیم کہہ رہی ہیں طوبہ کہہ رہی ہیں مائی کڈس ماز حمزہ منیبہ کہہ رہی ہیں مائی ڈاٹرز. ٹھیک ہے مریم خالد بالکل. انم کہہ رہی ہیں کزنز اینڈ سسٹرز. ویری گڈ. آپ لوگ اب ٹارگٹ کر لیں اپنے دماغ میں ٹارگٹ کر لیں کہ اب کس کس پہ جا کے اٹیک کرنا ہے کس کس کو پکڑ کے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے ہاں جی بیٹا اور ہسبینڈ کہہ رہی ہیں. کون کہہ رہی ہیں سلی گرل کے نام سے کون ہے؟ اچھا ہسبینڈ کے معاملے میں تھوڑی سی احتیاط کر لیجیے گا ان کی ٹیچر نہ بنیے گا. اگر آپ ہسبینڈ کی ٹیچر بن گئی تو بس لڑائی شروع.
उनके साथ टीचरों वाला मामला नहीं करना, बड़े प्यार से समझाना पड़ेगा। चलें जी, गुड। हाँ, ये है सुतुबा। गुड। वो कह रही है मैं अपने हस्बैंड को भी कह रही हूँ, ठीक है। हाँ, सिखाएं जरूर, बेशक। चलें, सही है, जजाकल्ला। आप लोग बस सोचें, सारे जिन्होंने नहीं भी लिखा वो भी अपने जहन में सोच लें और टारगेट करें, ठीक है। क्योंकि हमने अब इस नियत कर लेनी है। और देखें, अभी नियत की बात आई है तो नियत के बारे में एक हदीस भी हमने पढ़ लेनी है, ठीक है। और अच्छा, ये जो पढ़ने और सिखाने या सीखने और सिखाने के अमल में एक हमारे जहन में एक चीज़ फौरन जो एक आती है ना, नॉर्मल एक मुसलमान में फौरन उसके जहन में नाजरे का आ जाता है कि कुरान का नाजरा, जो हम नॉर्मल पाकिस्तानी जिस पे फोकस ज़्यादा ही जोर लगा रहे होते हैं कि जब भी कुरान की बात करो, हाँ हाँ हम पढ़ते हैं, हम क्यों नहीं पढ़ते, या फिर वो तजवीद की तरफ शुरू हो जाते हैं। मैं ये मना नहीं कर रही, तजवीद तो बहुत ज़रूरी है। जब पढ़ना ही नहीं आएगा तो किसी को क्या पढ़ाएंगे। लेकिन तजवीद तो एक पोर्शन है, सिर्फ एक पोर्शन। हमें कुरान के फहम पे जोर देना है। और अब ज्यादा हमारी कौम को इसकी बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप देख लें कि इतने मस्जिदें भरने के बावजूद, इतने मदरसे होने के बावजूद, इतने लोग, इतनी कुरान क्लासेस होती रहती हैं लेडीज की, लेकिन चेंज नहीं आ रहा। क्या फायदा कुरान क्लासों में जाने का, क्या फायदा ये सारे मदरसे पढ़ने का, अगर हमारे मुल्क में चेंज ही ना आए, सोच ही ना बदले, बेईमानियां खत्म ही ना हो। आज एक छोटे से छोटा सब्जी वाला, मेड, कोई मुलाजिम, मजदूर से लेके बड़े से बड़ा लीडर निकाल लें, कोई बिजनेसमैन निकाल लें, सारे अपनी जगह पे अपने हिस्से की डंडियां मार रहे हैं। हर कोई अपने काम से, अपने काम पे डंडी मार रहा है। क्यों? क्यों? खुदा का खौफ नहीं है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें हमें तो कुरान का मैसेज ही नहीं पढ़ा, हमें तो हिदायत ही नहीं है। तो हमें असल में जरूरत है अब कुरान को समझने की, अपनी जिंदगियों पे अप्लाई करने की, इस पे गौर व फिक्र करने की। तो बेशक ये सारे काम जरूरी है। वो जो हम एंड पे दुआ भी पढ़ते हैं, उसमें सारा कुछ है। कुरान को पढ़ना, समझना, पढ़ना तो सबसे पहले ना, पढ़ना, समझना, गौर करना, याद करना, उसको फिर अमल करना और फैलाना, और फिर उसका नफाज भी करना। तो ये सारे स्टेप्स हैं, इन पे हम किसी एक से भी जान नहीं छुड़ा सकते। लिहाजा इस सारी चीज़ों को याद रखें और नियत कर लें। और जब नियत कर ली तो फिर देखें नियत के बारे में। अब ये अच्छा, ये देखें यहाँ पे जो, ये जो एक नीचे बच्चा खड़ा है, अल्लिम, बल्कि इशारा ऐसे होगा, अल्लिम। अब आपको ये अल्लमाहु, जो ऊपर हमने फेल इस्तेमाल किया है ना, अल्लमा, वो असल में है तो एडवांस लेवल का, लेकिन आपको उसका निशानी, उसकी कंस्ट्रक्शन से याद आ गया होगा कि ये दोनों माजी के हैं, ताल्लमा और अल्लमा, ठीक है। तो अल्लमा का इशारा इस तरफ था। अब वो जो नीचे खड़ा आपको कह रहा है, वो आपको हुक्म दे रहा है या गुजारिश कर रहा है कि अल्लिम, सिखाओ, ठीक है, तुम अब सिखाओ। तो ये अब आपको उस वर्ड की कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसके मीम पे जज्म है तो ये फेल अमर है, अल्लिम। अब माशाल्लाह आप लोग अमर भी पढ़ चुके हैं, मुजारे, माजी सब पढ़ चुके हैं, तो आपने इसको अब याद रखना है, ठीक है। चलें जी, हमारा जो तीसरा पोर्शन था उसके लिए, उसमें जाने से पहले एक लफ्ज़ की ज़रा रिवीजन कर लेते हैं। कि हमने पहले पढ़ा था कि जब हम लफ्ज़ों को मिसालों से याद रखते हैं तो वो लफ्ज़ हमें जल्दी याद हो जाते हैं, उसके मायने, फिर दोबारा कभी याद करना हो तो जल्दी से याद भी आ जाते हैं। और तीसरी क्या बात थी कि गड़बड़ भी नहीं होते आपस में। अब ये लफ्ज़ था इन, जल्दी से बताएं इसका मतलब क्या था। अगर 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 इसको हमने याद किया बेशक था इंशाअल्लाह से, वेरी गुड, इंशाल्लाह सही। ये अब एक दफा रिवाइज कर लें। अब एक और मिलता जुलता लफ्ज पढ़ा था, इसका मतलब था अगर, ठीक है, अल्लाह चाहे तो, पूरे पूरे अगर सेंटेंस का देखें तो। अच्छा, इन्ना, इन्ना का था बेशक बेशक, बेशक 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 इसको हमने इस मिसाल से याद रखा था कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब हम जो हदीस पढ़ेंगे उसमें आ रहा है इन्नमा। अब हम इस पे बात करने से पहले इसलिए आपको रिवाइज कराए थे कि उन दोनों को भी जहन में ले आए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल तो बस नियतों पर हैं। ये बुखारी की बहुत मशहूर हदीस है। बल्कि ये हदीस इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप अहादीस की जितनी भी मशहूर किताबें हैं, आप उनको खोलें, सबसे पहली जो हदीस आपको नजर आएगी वो यही वाली नियतों की नजर आएगी। यानी कि ये सबसे पहली हदीस नंबर 1 पे आती है। तो इसको वैसे हम पढ़ते रहते हैं, सबको पता भी होगा, लेकिन जरा इसको इस एंगल से भी देखें। एक पहले इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। इन्नमा, अच्छा, अब इन्नमा के बारे में बात यह है, इसका मतलब लिखा हुआ है बस, सिर्फ। इसको इंग्लिश में बोले तो ओनली। अब असल में इन का मतलब तो अगर था और इन्ना का मतलब था बेशक। कुछ जगहों पे इसको बेशक के मीनिंग में लेते हैं, लेकिन ये बेशक नहीं है, ये एक नया ही वर्ड है। और इसके एक तो आपने टुकड़े नहीं करने, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात, इसके आपने टुकड़े नहीं करने, ठीक है, बार बार कह रही हूँ। ये पूरा एक लफ्ज है इन्नमा, और इसका मतलब है ओनली, ओनली एंड ओनली, बस, सिर्फ। अब इसको असल में, ये इतना मतलब इसके अंदर वसी मीनिंग है कि इसको इन्ना का वर्ड भी पूरा नहीं कर पा रहा, इसके ये जो मीनिंग्स लिखे हुए हैं ये भी इसको पूरा नहीं कर पाते।
یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ترجمہ جو ہے نا کبھی بھی عربی کو مطلب اس کی وہ پورا ہو نہیں سکتا، اس کا میننگ کا جو سینس ہے نا وہ بن نہیں سکتی۔ اصل میں اس کے اندر اتنا ہے، یعنی یہ کسی کے دار و مدار ہی جیسے کسی چیز کے اس کے اوپر ہی ہونا، جیسے کسی کو احاطہ کیے ہوئے کوئی چیز کے جو حصار بنا لے کسی کا، تو اس قسم کا اس کا میننگ ہوتا ہے، جس کو ہم پھر اپنی اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ صرف اونلی، کیا اونلی، انما یعنی کہ بس ہے ہی صرف یہ، انما الاعمال بالنیات کی اعمال تو بس، بس کو دیکھیں انہوں نے ہائی لائٹ کر دیا، اعمال تو بس نیتوں پر ہی ہیں۔ تو آگے ہے اعمال، یہ ال لگا ہوا ہے اس میں، سب کو پتا ہے اس میں، اور یہ عمل کی جمع ہے۔ ہم نے جو عملہ کا ٹیبل پڑھا تھا اس کا ابھی یہ آئے گا، اچھا یہ بھی آج ہی آئے گا آپ کے لیسن میں، یہ جو عمل ہے یہ اسم کے طور پہ آیا ہے عمل، اور اس کی جمع ہے اعمال۔ یہ ویسے اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کا مشکل نہیں ہوگی، آپ کو پتا ہوگا کہ عمل کرنا کوئی بھی یعنی کہ کام کرنا، عمل کرنا، اعمال اس کی جمع، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگی۔ اچھا بالنیات، بالنیات میں دو چیزیں، ایک بی، بی حرف جر ہے، ہم بالکل شروع میں پڑھ چکے ہیں، بی کا کیا مطلب تھا، بی کا کیا سے مطلب، سے بھی تھا، ساتھ بھی تھا، کی بھی تھا، ساتھ ہاں تین، ساتھ یہاں پہ دیکھیں نیتوں پر ہے، یہاں پر لگا دیا ہے۔ اب وہی بات کہ آپ اس کے پر کو ڈھونڈتی رہیں گی تو آلہ ہی ڈھونڈتی رہیں گی، آلہ کدھر گیا، آلہ تو ادھر ہے ہی نہیں۔ اصل میں وہی نا ذرا سینٹینس بنانے کے لیے آ گیا ہے، اصل میں یہی کہ نیتوں سے ہے، یا نیتوں مطلب اگر اس کو جملہ پھر تھوڑا وہ ہو جائے گا اور طرح کا۔ بہرحال یہ حرف جر اس کے لیے آیا ہے بن نیت، اور نیت کیا ہے، نیت وہی جو ہماری نیتیں ہوتی ہیں، اندر کے ارادے جو ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں وہ، اور نیت، نیات استعمال ہے، جمع استعمال ہوئی ہے، اس کی واحد کیا ہوئی، نیہ، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے ہم تنوین پڑھیں ساتھ تو نیتن، اور اگر اسے ہم سٹاپ کر کے پڑھیں، خالی پڑھیں تو نیہ، جو اینڈ پہ گول تا ہوتی ہے نا، جب اس پہ رکنا ہو تو وہ ہا بن جاتی ہے، یہ پتا ہوگا آپ کو۔ تو نیہ اور نیات، الف تا لگا دی تو اس کی جمع بن گئی، یہ وہ نارمل والی جمع ہے جو رولز کے مطابق بنتی ہے، جسے ہم جمع سالم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، نیہ اور نیات۔ اچھا جی اب دیکھیں اس حدیث کو، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں، یعنی انسان جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی اصل اس کی انٹینشن جو ہوتی ہے نا اندر، وہ کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اعمال آپ کے بظاہر دکھنے میں ہو سکتا ہے بہت چھوٹے ہوں، ہو سکتا ہے بہت بڑے ہوں، لیکن اور دوسرا بندہ اس کو پتہ نہیں کیا لے رہا ہو، دیکھنے والا پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہو، لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ کو پتہ ہوتی ہے کہ پیچھے سے کیا چل رہا ہے۔ اس کے لیے یہ بہت ایک، یہ بھی ایک مشہور حدیث ہے، اس کو اگر ہم پڑھ لینا تو ہمیں اس کا بالکل پورا اس کا مفہوم سمجھ آ جائے گا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ قیامت والے دن سب سے پہلے جو فیصلہ کیا جائے گا تین لوگوں کا، ایک شہید کو لایا جائے گا، دوسرا صدقہ خیرات کرنے والے کو، اور تیسرا قرآن کے قاری یعنی کہ ٹیچر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جو قرآن پڑھاتا تھا۔ اچھا ان کو لایا جائے گا، اور پھر اور ان کو لا کے تو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو سوچیں کہ کیا مطلب کہ ان کی عبادت، ان کی اتنے بڑے بڑے اعمال سارے ضائع ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت جو تھی وہ خالص اللہ کے لیے نہیں تھی۔ اتنا عمل ہوتا ہے نیتوں کا۔ اب حالانکہ دیکھیں یہ تین کام بہت بڑے والے ہیں، یہ کوئی چھوٹے کام نہیں ہیں۔ اس والی حدیث سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو تین کام ہے یہ واقعی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک شہادت کا، آپ کو پتہ ہے نا شہید ہونا کیا مطلب ہے، اپنی جان مان تن ہر چیز قربان کر دینی، اس کا مطلب ہوتا ہے شہادت، بہت بہت بڑی چیز ہے۔ دوسرا اللہ کی راہ میں بہت دینا، مطلب پیسہ ظاہر ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان کو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے، کم ہی مطلب نکالتا ہے وہ، لیکن ایک بندہ اگر ہمت کر کے اللہ کی راہ میں بہت خرچ کر رہا ہے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ تیسرا وہی بات قرآن پڑھنے پڑھانے والا، یعنی کہ ابھی ہم نے کہا یہ بیسٹ کام تھا، ابھی پیچھے ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، تو یہ وہ بیسٹ والے کام تھے سارے، جو اچھے والے بڑے والے کام تھے، لیکن اس دن کیا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کے جہنم میں ڈالا۔ کیوں؟ اتنا سب کچھ انہوں نے کرنے کے بعد بھی، اس لیے کہ ان کی نیت اندر سے خالص نہیں تھی۔ تو ہمیں اس پہ بہت زیادہ سوچنا اور تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر یہ نہ ہو کہ ہم کرتے تو رہیں بہت محنتیں، بہت کچھ کرتے رہیں، لیکن ہماری وہ ضائع ہو جائیں۔ تو اس لیے نیت بہت کاؤنٹ کرتی ہے، اور نیت کو درست کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے یہاں ویسے ایک اور لکھی ہوئی ہے تو مطلب بڑی گندی مثال لکھی، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ دودھ کا گلاس بھرا ہو، اس میں آپ تھوڑا سا ذرا سا قطرہ پیشاب کا ڈالیں تو کیا اس گلاس کو کوئی پی سکتا ہے؟ نہیں نہ پیے گا، کبھی بھی نہیں پیے گا۔ تو اسی طرح آپ جتنا مرضی اچھا کر لیں، اگر تھوڑی سی اس میں گندگی ڈال دیں گے تو کیا مطلب اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے گا؟ یعنی ہم تو دودھ کا گلاس بھی نہ پئیں ایک چھینٹ کی وجہ سے، تو ہم اللہ سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ہماری گندی قطرے والی عبادت کو اندر ملا ملو کے تو لے لے؟ تو یہ مطلب اس لیے تھوڑا نا ڈرنا چاہیے اس معاملے سے۔
اور فوراً ہاں ٹھیک ہے، شیطان کے بہکاوے سب کچھ ہوتا رہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہیں، اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہیں، اور بار بار اپنے آپ کو ٹریک پہ لے آئیں، فوراً سوچ کے ایک دفعہ جھٹک کے نہیں نہیں ایسا نہیں بالکل مجھے، ورنہ کیا ہوتا ہے، ورنہ تو ہمارے معاشرے میں یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر کوئی 100 روپیہ بھی کسی کو دیتا ہے تو اس کی بھی تصویر کھینچ کے تو فوراً نیٹ پہ لگا دی، یہ کر دی وہ کر دی، یا بس ایسے ہی کسی کو بتا دیا، باتوں باتوں میں ذکر کر دیا، مطلب ہر طرف یہ کیا ہوتا ہے دل میں کہ بلے بلے ہو جائے، پتہ چل جائے، میری میری واہ واہ ہو جائے، یا مجھے بڑا لوگ نیک کہیں، اور یہ اور وہ اس طرح کی باتیں، تو اس چیزوں سے نا بچنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے ہم تو اپنے اوپر رکھ کے سوچیں گے نا کہ ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں، کہ کہیں ہم قرآن کلاس اس لیے تو نہیں لے رہے کہ میں اپنی سہیلی کو بتا سکوں کہ میں بھی قرآن پڑھتی ہوں، یا مطلب میں ذرا سب کو پتا ہو جی بڑا قرآن پڑھتی ہے، بڑی اچھی ہے، یہ ہے وہ، تو یہ چیزیں ہمیں سوچنا ہے ہم کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنا جائزہ لیتے رہیں، اور یہ بات بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں ابھی بھی 90% مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن نہیں سمجھ میں آتا، جو نہیں سوچ سمجھ کے پڑھتے، اس لیے ہم قرآن اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ نمبر 1 ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم ایک تو اللہ کا کلام ہے، ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، ہم اپنی ہدایت کے لیے پڑھیں، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو فوکس رکھیں نا کہ یہ میں اپنے لیے پڑھ رہی ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے، لیکن چونکہ اس کو پڑھ کے اور آگے پھیلانا میری ذمہ داری ہے، تو اس لیے میں دوسروں کو بھی بتاؤں گی، تاکہ مجھے ان کی فکر ہے، تاکہ وہ بھی راہ راست پہ آئے، کیونکہ ہم امت وسط ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا، جو ان کا جو مین کام تھا وہ دعوت کا کام تھا، اور وہ ان کی امت پہ ان کے بعد سب پہ فرض ہے کہ وہ دوسروں کو وہ دعوت پہنچائیں، تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے دوسروں اپنے اصلاح کے بعد یہ پیغام اللہ کا دوسروں تک پہنچانا، اور ان کی اصلاح کرنی نیک نیتی کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، تو بس اللہ کے بندوں، وہی بات، اللہ کے بندوں کو اللہ سے خود بھی جوڑ دیں اور اللہ کے بندوں کو بھی اللہ سے جوڑ دیں، یہ نیت ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا۔ چلیں اسی تصور اور احساس سے پڑھیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں، علم سکھائیے، چلیں اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں ان تینوں لفظوں کو، اور یہ 3 لفظ جو ہیں 2000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں قرآن پاک میں، اتنی زیادہ، چھوٹے چھوٹے ہیں، ان اگر، اننا بے شک، انما صرف، یہ آپ سے پوچھا بھی جا سکتا ہے انما کا مطلب ان کا سارا، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے انما کا مطلب صرف، اننا بے شک، اور ان اگر۔ چلیں جی الحمدللہ ہمارا پہلا پارٹ ہوا مکمل، اور اب ہم ایک انشاءاللہ گرامر پارٹ شروع کرتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم گرامر شروع کرتے ہیں، اور گرامر میں آج ہم نے نئی چیز سیکھنی ہے، اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل، ٹھیک ہے، تو اس کے سارے آج ہم نے جتنے بھی 11 افعال پڑھے نا QC1 میں، تو 11 افعال کے ساروں کا ہم یہ بنائیں گے، فاعل مفعول اور فعل، بڑا آسان ہے، مزے کا ہے، یہ بھی ایک سانچہ بنا لیں گے اور پھر اس میں ہم لفظ ڈالتے جائیں گے، تو اس لیے خوش ہو کے پڑھیں، نئی چیز سیکھنے لگیں، ایکٹیو ہو جائیں، TPI کی مشق کریں، کوئی کرائے آج کوئی اور کرا دے TPI کی مشق۔ TPI کسے کہتے ہیں؟ TPI کی فل فارم بتائیں پہلے تو۔ ٹوٹل فزیکل total انٹریکشن. physical interaction. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ویری گڈ، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، اور اس کو کروا دیں، کون کرائے گا؟ آسمہ آپ بس میں کروا. کرا دیں، آپ کرا دیں۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. اشارے کیے تھے؟ اشارے کیا آپ نے؟ نہیں نا؟ جی جی کیے تھے کیے تھے. اچھا جی، صحیح، چلیں ہاں مل کے کیجیے اور اب جوش کے ساتھ کیجیے، چلیں جی الحمدللہ۔ ہم دیکھیں آپ کو شروع سے یہ بتاتے رہتے ہیں بار بار، اب تو یاد ہو جانا چاہیے کہ الفاظ جو ہوتے ہیں عربی کے 3 طرح کے ہی ہو سکتے ہیں، یا وہ اسم ہو سکتے ہیں یا فعل یا حرف۔ اسم ہوتا ہے کسی کا نام، کوئی صفت کا نام، کوئی جگہ کا نام، جو بھی، اور اس میں ضمائر بھی آ جاتے ہیں سارے، اس میں اشارے بھی آ جاتے ہیں سارے، اور اس میں ہم نے 2 حرف بھی ڈالے تھے، ان اور ما، بار بار اس میں غلطیاں کر جاتے ہیں لوگ، سوری اندا اور ما، اندا اور ما، یہ دونوں جو تھے حرف یہ اس میں تھے، اسم تھے۔ اچھا فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل میں کسی کام کرنے کا ذکر ہوتا ہے اور اس میں زمانہ بھی موجود ہوتا ہے اور کام کرنے والے کا بھی پتہ ہوتا ہے، جیسے فاتحہ، اس نے کھولا، یا ملونا، وہ عمل کرتے ہیں، یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں، فاتحہ ماضی والا تھا اور یا ملونا مضارع والا تھا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے حرف، جو نہ فعل ہوتی ہے نہ اسم ہوتی ہے، نہ نام ہوتا ہے نہ کام ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں، وہ صرف ملاتے ہیں، جملے بنانے کے لیے لفظوں کو ملاتے ہیں، اسم اور فعل کو ملاتے ہیں، یہ ہوتے ہیں حرف۔
اور یہ مختلف طرح کے ہم نے پڑھے تھے، ایک لیٹر والا بھی پڑھا تھا جیسے بیلی، دو لیٹر والے بھی پڑھے تھے من فی، اور تین لیٹر والے بھی پڑھے تھے الا الا، اس طرح کے، ٹھیک ہے، یہ سارے۔ اور فیل، جب آج کل ہمارا فیل والا پورشن چل رہا تھا، دو طرح کے ہم نے کہا تھا، ہم زمانے کے حساب سے دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، فیل ماضی جو ہو چکا، فیل مضارع جو ہو رہا ہے یا ہوگا، دونوں چیزیں پریزنٹ اور فیوچر دونوں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور تیسری ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ امر، یعنی کہ جس میں حکم، اچھا یہ دیکھیں غور سے دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے حکم دینا یا گزارش کرنا، کچھ لوگ یہ سوال غلط کر گئے ہیں کہ صرف حکم کہہ دیا کسی نے تو گزارش کو ذہن میں نہیں رکھا۔ اب دیکھیں نا، چھوٹے کو اگر ہم کہیں گے تو حکم دیں گے، بڑے کو کہیں گے تو گزارش کریں گے اس سے، ظاہر ہے ہم اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا دعاؤں میں اکثر فعل امر استعمال ہوتا ہے، جیسے ربی زدنی، تو زد جو ہے وہ بھی فعل امر ہے، وہ خیر ایڈوانس لیول کا آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا، ربنا آتینا، آتینا بھی جو ہے وہ فعل امر ہے۔ تو یہ امر، تو اللہ سے ہم اللہ کو حکم تو نہیں نا دے سکتے، ہم تو اللہ سے گزارش ہی کریں گے، تو یہ دونوں چیزیں اس میں آنی تھی فعل امر میں۔ چلیں یہ اب ہے ہمارا جو تمہید، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب تک ہم نے فعل میں کیا سیکھا تھا۔ یہ دیکھیں پہلی لائن ماضی کی، اور اس کی ساری چینجنگز اس کی ٹیل کے اوپر تھیں، دم کے اوپر تھیں، اور ابھی تک ہم چونکہ صرف مذکر پڑھ رہے ہیں تو ہم نے 6 صرف لفظ پڑھے تھے، 2 اس سائڈ کے، 2 سامنے کے، اور 2 اپنی طرف کے، کیونکہ 3 طرح کے تو مخاطب ہوتے ہیں، یا سائڈ پہ کوئی ہوتا ہے جس کی جو یہاں نہیں ہوتا، غائب ہوتا ہے، یا وہ آپ ہو سکتے ہیں سامنے والے، یا وہ میں اور ہم ہو سکتے ہیں۔ تو 3 سائڈوں کو 2 لفظوں سے کور کیا تھا، 6 لفظ پڑھے تھے مذکر کے، اور اسی طرح 6 ہم نے پڑھے مضارع کے یعنی فیوچر کے، اور ہم نے پھر 2 پڑھے امر کے اور 2 پڑھے نہیں کے۔ امر کے 2 کیسے ہو گئے کہ ظاہر ہے کہ نہ تو سائڈ والوں کو حکم دے سکتے ہیں جو یہاں ہے ہی نہیں، اس کو کیا حکم دینا، نہ اپنے آپ کو حکم دے سکتے ہیں، تو حکم تو ہمیشہ سامنے والوں کو ہوتا ہے، لہٰذا سامنے کے بس 2 امر کے اور 2 نہیں کے، تو 4 یہ ہو گئے، تو 6 اور 6 12 اور 4 16 لفظ ابھی ہم نے پڑھے تھے، اور بھی ہمارا آگے ٹیبل بڑھے گا انشاءاللہ۔ تو اس کو دیکھ لیں ایک دفعہ، فعلا اس لفظ کے اندر کیا کیا شامل ہے، ایک تو اس کا زمانہ یعنی وہ ماضی، ایک یہ کہ کام کس نے کیا، اب یہاں فعلا میں پتہ چل گیا کہ کام اس نے کیا، یعنی جو یہاں پہ ہوا موجود ہے وہ اس نے کیا، ہوا، تو فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، اس کے اندر ہم موجود تھا، ہم، فعلتا سامنے آ جائیں تو اس میں یو موجود تھا، اور پتہ بھی تھا کہ ہمارے اشاروں سے بھی یہ سامنے سامنے ماضی والے تھے، فعلتا تم نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ پھر ہم آگے مضارع میں، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے، سائڈ پہ ہم نے کہا تھا سائڈ والوں کے لیے یا استعمال کرتے ہیں اور یہ شروع میں لگا دیتے ہیں، یفعلو وہ کرتا ہے، اور جب جمع کریں گے تو واو نون بھی لگا دیں گے ساتھ، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو یہ دیکھیں سامنے والوں کے لیے تم تے استعمال کریں گے، تفعلو تم کرتے ہو، افعلو آئی، اس کا حمزہ آئی سمجھ لیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا تم سب کرتے ہو، واو نون آ گیا، تم سب کرتے ہو، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، اس کے اشارے بھی تھوڑے اوپر چلے گئے کیونکہ یہ فیوچر کی بات تھی، اور تھوڑا یعنی کہ ہم نے چینجنگز ہلکی سی کی۔ پھر تیسری بات آئی امر کی، تو امر ہم نے جیسے وہ جج کہتا ہے آرڈر آرڈر، ہم نے اسی انداز میں کہا افعل کر، اور لام پہ ہم نے جزم ڈالی یعنی کہ اس کو سٹاپ کرنے کے، افعل کر، افعلو تم زیادہ انگلیوں کے ساتھ، افعلو تم سب کرو۔ پھر ہم نے کہا منع کرنا ہے تو ہم نے اس طرح کر کے کہنا ہے، لا تفعل تو مت کر، لا تفعلو تم سب مت کرو۔ تو یہ ہمارے اب تک تھے، ٹھیک ہے، آپ کی ریویژن کروا دی ساری۔ اب ہم آگے چلتے ہیں نئی چیز پہ، لیکن اس سے پہلے ایک یہ ٹیبل بھی دیکھ لیں۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ جتنے بھی افعال ہم پڑھتے ہیں یا آگے جب پڑھا کریں گے تو وہ زیادہ تر ان 4 سٹائلز پہ ہی بنیں گے، یعنی ان کی زیر زبر کے حوالے سے 4 طرح کی کیٹیگری بن سکتی ہے۔ اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ بنایا تو سانچا آپ نے کپ کیک کا، ایک بازار سے آپ لے کے آئے کپ کیک کا سانچا، سانچا تو وہی رہے گا، یہ نہیں ہے کہ بار بار سانچے ہی بدلتے رہیں گے، سانچا تو آپ کا وہی کپ کیک والا۔ کیا کریں گے، ایک دفعہ آپ فرض کریں آپ پلین کیک بنا رہے ہیں، ایک دفعہ آپ نے اسے اسٹرابری فلیور ڈالا، وہ اسٹرابری کپ کیک بن گیا، ایک دفعہ آپ نے چاکلیٹ ڈالی، وہ چاکلیٹ کپ کیک بن گیا، ایک دفعہ آپ نے ونیلا ڈال لیا، وہ ونیلا بن گیا، ہے تو وہی سائز، وہی مٹیریل، وہی سارا کچھ، لیکن 4 بن گئے نا، صرف ہلکا سا فلیور چینج کیا، تو آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ ہے تو وہ تقریباً وہی سیم چیز ہے افعال کی، لیکن اس کا جسٹ تھوڑی سی زیر زبر سے اس کا جسٹ فلیور چینج کر کے اس کو الگ کمرے میں ڈال دیا۔ ہم نے کہا کہ اگر وہ زبر فاتحہ یفتح کی طرح کے ہوں گے جتنے بھی فعل،
یعنی کہ اس میں زبر آئے گی زیادہ سیکنڈ لاسٹ پہ، اسپیشلی مضارع کے سیکنڈ لاسٹ کو دیکھنا ہے. تو اگر وہ اس طرح کا ہوگا فاتح یفتح افتح افتح، ٹھیک ہے، شروع میں زیر والا حمزہ اور سیکنڈ لاسٹ پہ زبر افتح. تو اگر اس پیٹرن کا ہوگا تو وہ فے کمرے میں چلا جائے گا. پھر اگر وہ ہوں گے نصر ینصرو سو پیش والے، انصر انصر یہ پیش والے، تو وہ کیا کریں گے؟ نون کمرے میں چلے جائیں گے. تیسری کیٹیگری زیر والی تھی، البتہ ماضی تینوں کا سیم تھا، ضربا یضربو ری ری، اور اضرب اس میں بھی زیر سیکنڈ لاسٹ پہ، تو یہ والے دعات کمرے میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا چوتھا جو تھا اس کا ماضی ڈفرینٹ ہے، اس لیے وہ ذرا تھوڑا سا کہہ لو کہ سائڈ والا ہے، وہ شروع میں بتا دیتا ہے کہ میں آئی ایم دا ڈفرینٹ. اس کا کیا ماضی ہی ڈفرینٹ ہے، وہ ہے سامیہ سامیہ یسماؤ اسما. تو یہ ہم نے سارے ڈال دیے سین کمرے میں. تو یہ صرف ان کی کیٹیگرائز کی. یہ اب آپ کو اس لیے مشکل نہیں ہے کہ QC1 میں تو آپ کو ہم نے ٹوٹل ویسے ہی 11 صرف افعال پڑھائے ہیں. پہلے ہی بتا دیا ہے کہ 3 جو تھے وہ فے والے تھے. کون سے؟ فتح فعل جعل، 3 آپ نے وہ پڑھے فے والے. نون والے کتنے پڑھے تھے بتائیں ذرا جلدی سے؟ نون 4 پڑھے. 4 پڑھے. کون کون سے نام بھی بتاؤ. نصرہ حلقہ ذکرہ عبدہ. ماشاءاللہ انم نے تو صحیح سپیڈ پکڑی ہے. اچھا جی آگے دارابا ایک ہی تھا، وہ بیچارہ مار کھانے والا، اس کو اکیلا ہی رکھا ہے، اس کو ہم نے ساتھ کسی کے بھی، وہ اکیلا ہی پڑھا تھا دارابا. اچھا سامیہ کے بھی ہم نے کتنے پڑھے تھے؟ سامیہ سٹائل کے بتائیں. 3. 3 پڑھے. نغمہ جس سے نغمہ، تینوں کے ذرا نام بھی بتائیں، نام بتائیں نا تینوں کے. سامیہ، علیمہ، عاملہ. ہاں سامیہ علیمہ اور عاملہ. تو ٹوٹل دیکھیں 4، پہلے کے 3، پھر 4، 7 7 اور ایک 8واں، اور پھر 3، 11 بس آپ نے پڑھنے. آپ کو تو اتنا سوچنا بھی نہیں ہے کہ یہ تو صرف اگلے لیول میں آپ کے کام آئے گی یہ والی سلائڈ بہت زیادہ. فی الحال تو آپ ان کو رٹا مار لیں. پہلے 3 فے والے، دوسرے 4 نون والے، اور اگلے وہ ہیں ایک دارابا والا اور ایک 3 سامیہ والے. چلے جی یہاں تک تو ہمارے افعال کی سٹوری ہو گئی. سانچہ البتہ وہی رہے گا، سانچہ نہیں بدلنا. اب یہ دیکھیں فعال ہم نے ایک سانچہ لیا تھا، اس کے 3 حصے تھے، ایک تھا فے، ایک تھا عین، ایک تھا لام. ٹھیک ہے، اس کے ٹکڑے کر کے اس کو الگ الگ بتا سکتے ہیں کہ پہلے لفظ کون سا تھا، فے، پھر عین، پھر لام. اب کیا کریں گے، اسی کے اندر تھوڑی سی اور چیزیں ایڈ کریں گے، ایک نیا ہی کیک بنا لیں گے. کیسے؟ فے کے بعد الف ڈال دیں گے تو وہ بن جائے گا فے الف فا. پھر آگے عین کے نیچے زیر لگا کے اس کو لام کے ساتھ جوڑیں گے تو بنے گا فاعل. ٹھیک ہے، ہمیشہ ہر یعنی کہ فعل کے اندر ایسے ہی کریں گے تو وہ بنے گا فاعل. تو اسے ہم کہیں گے کام کرنے والا. اسی طرح اگر اس کے شروع میں لگا دیں گے میم، یہ دیکھیں اس کو دیکھیں، اس کو سمجھ آئے گی. پہلے وہ جو ریڈ کلر والا ہے نا وہ ہم نے ایڈیشنل ڈالا ہے، یعنی شروع والے لفظ میں ہم نے الف ڈالا تھا فے کے بعد تو بن گیا فاعل کام کرنے والا. دوسرے میں ہم نے ڈالا میم، شروع میں میم زبر کے ساتھ، پھر فے اور عین کو چھوڑ کے آگے عین کے اوپر پیش لگائی، اور پیش کے بعد ہمیں جب کچھ لگانا ہو تو ہمیشہ پیش کس کو پسند کرتا ہے؟ واو کو. تو وہ واو آیا مفعو اور لام مفعول. یا آپ اردو میں ویسے لفظ استعمال کرتے ہیں اس لیے اتنی مشکل نہیں ہوگی. ہاں بیچارہ کوئی چائنیز یا کوئی جاپنیز بیٹھا ہوتا نا، اس کو سمجھانا بڑا مشکل تھا کیسے بنائیں گے. آپ کو تو یہ ویسے ہی پہلے ہی پتہ ہے. اچھا مفعول، مفعول وہ ہوتا ہے کام کرنے والا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس پر کام کا اثر ہو. اور تیسرا لفظ ہے فعل. یہ ایک سمجھے کام کا نام ہے، اس کے اینڈ پہ تنوین دیکھ لیں آپ، اس کے بالکل لاسٹ میں تنوین ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ فعل ہے، فعل کا نام ہے. اب یعنی کہ کام کون سا تھا یہ تو پتہ چل گیا، فعلا اس نے کیا، پر کام کیا تھا؟ فعلن. اصل میں وہ کام تھا فعلن، کچھ کرنا. یہاں پہ اصل میں فعل کی وجہ سے نظر نہیں آئے گا، اگلے آپ کو فعل میں صحیح پتہ چلے گا. کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی تک جو ہم فعل پڑھ رہے تھے، اب ہم نے کہا کہ کام کرنے والا کون ہے، کام ہوا کس کے اوپر ہے، اور کام کا نام کیا تھا. اور یہ ان کے 3 اشارے ہوں گے. کام کرنے والے کا اشارہ ہمیشہ ہم اس طرح کیا کریں گے جیسے کسی کو کوئی چیز نہیں دیتے، جیسے فقیر کوئی آئے تو، یا کسی کو ڈونیشن ایسے کر کے ہم کسی کو دیتے ہیں نا کچھ، تو کام کرنے والا وہ یعنی کچھ دینے والا ہوتا ہے، کرنے والا. تو اس کا اشارہ ہمیشہ ایسے ہوگا فاعل، ایسے اوپر سے جیسے آپ کسی کو کوائن دے رہے ہیں ایسے، فاعل کام کرنے والا. اچھا جس نے لیا، جس پہ اثر ہوا، اس کا ایسے ایسے کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں ایسے، مفعول. ٹھیک ہے، فاعل مفعول. اور جو کام کا نام ہوگا نا، جیسے کسی کو ایسے بندہ وکٹری کا نشان نہیں ہوتا، فعلن فعلن، وہ ہمیشہ اس طرح کہیں گے. یہ اصل میں ہوتا ہے مصدر. اس کے جو ٹرم ہے نا اصل میں وہ آخری والی لفظ کی ہوتی ہے مصدر، اور مصدر اصل میں اس کا اوریجن ورڈ ہوتا ہے. اسی ورڈ سے پھر وہ سارا ٹیبل بنتا ہے.
سارے افعال نکلتے ہیں، سارے فعل فاعل سب نکلتے ہیں، لیکن اصل میں یہ مصدر ہوتا ہے، اور یہ جو ہوتا ہے یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، یہ ہر ٹیبل کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، اس کا کوئی اپنا فارمولا نہیں ہوتا، کسی میں ایک زبر آ جائے گی، کسی میں زیر آ جائے گی، کسی میں کچھ آ جائے گی، یہ آپ دیکھتے جائیں گے، آپ کو بس اس کو تھوڑا یاد کرنا پڑے گا، باقی جو فاعل مفعول ہے ان کا پیٹرن سیم ہے، اس میں آپ دیکھیں اگر فے عین لام کی جگہ میں نون سوات رے ڈال دوں، نصرہ والا ڈال دوں، تو کیا بنے گا؟ نون کے بعد الف ڈالیں، نون الف نا، اور سوات زیر اور اس کا لام نہیں آئے گا، رے آئے گا، ناصر، تو کیا بن جائے گا؟ ناصر ناصر، مدد کرنے والا، ہاں ناصر، ناصر مدد کرنے مدد والا، کرنے والا. ہم ویسے بھی اردو میں بولتے ہیں نا ناصر مدد کرنے والا. اچھا اگر جس کی مدد کی ہو اس والے فعل میں تو کیسے بنے گا؟ میم زبر نون من، سواد پیش واو سو، اور منصور. منصور. ویری گڈ. اس طرح آپ اس کا مفعول بنا لیں گے، اسم مفعول منصور، اور اس کا جو ہوگا کام کا نام مدد کرنا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نصرہ، ویری نصرن. نصر. نظر. نصر، ویری گڈ. نصر. اس طرح کر کے اب آپ کوئی بھی فعل پکڑیں گے، اب آرام سے اس کا، جیسے فرض کریں سامیہ ہے، سامیہ کو ڈالیں اس سانچے میں، سین الف سا اور میم زیر آئین، تو کیا بنا؟ سامعون. ٹھیک ہے نا؟ سامیون. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سامعون سننے والا، جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں محفل میں تو کہتے ہیں نہیں سننے والے سامعین ہیں، یہ ہمارے سامعین ہیں، تو وہ اصل میں یہیں سے بنے ہیں لفظ، یہ ٹیبل سے ہی بنے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. سامعون سننے والا، مسموعن جس کو سنا گیا، اور سمعن سننا. سمعن. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اس طرح آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ. اچھا بس اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ہے یہ اسم ہے، یہ تینوں لفظ اسم ہے. ابھی تک ہم نے جو ٹیبل پورا پڑھا تھا وہ سارے افعال تھے، ان افعال کے ٹیبل میں سے 3 اسم نکلے ہیں. اس کو ہم پہلے والے کو کہتے ہیں اسم فاعل، اس کا نام ہمیشہ اسم فاعل بولنا ہے، اپنا اکیلا فاعل نہیں بولنا. اسم فاعل. دوسرے کو کہیں گے اسم مفعول، یعنی جس پہ اثر ہوا. تیسرا ہوگا اسم مصدر بھی بول سکتے ہیں، اسم فعل بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کام کا نام. آپ اسم فعل بول لیں بے شک، لیکن کیا بولیں گے؟ اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم فعل. ٹھیک ہے. اب اس طرح کر کے، اور دیکھیں ان کی شکل بھی آپ کے اس پہ لاسٹ پہ تنوین ہے، اور ابھی ہم نے کہا تھا کہ اسم ہمیشہ یا تو تنوین کے ساتھ ہوتا ہے یا الف لام کے ساتھ ہوتا ہے. تو اٹ مینس کہ یہ آپ کو نشانی بھی بتا رہی ہے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے. بس یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ آپ کے ہر سوال میں آپ کو کام آئے گی کہ یہ تینوں جو لفظ آج ہم سیکھ رہے ہیں یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے. اور اسم ہے تو لہٰذا ان کی واحد جمع بھی ہوگی، اور ان کی الف لام کے ساتھ بھی لگ سکتے ہیں، ان کے اور بھی بڑی چیزیں آ جائیں گی پھر. تو یہ دیکھیں اب یہ ہمارا ٹیبل یہاں تک پہنچا، اور اب ہم اس ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اب اس میں صرف مونس کے ڈالنے ہیں، وہ اگلے میں ڈالیں گے تو پھر ہمارا یہ تقریباً تیار ہو جائے گا. اب دیکھیں اس کی شکل بھی تھوڑی سیدھی سیدھی ہوگی نا، ساری لائنیں برابر ہوگی. اچھا تو اب دیکھیں پہلی لائن ماضی، دوسری مضارع، پہلے 4 اگلے 4 امر اور نہیں، اور آخری 3 اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم فعل. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کا ٹیبل. اب اس میں جو انہوں نے سرکل کیا ہوا ہے جن لفظوں کو، وہ اس لیے کیا ہے کہ یہ 6 لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ کو ماضی کا پہلا آتا ہے نا، اس کو ہم ماضی کی چابی بھی بولتے ہیں، تو سمجھے آپ پوری لائن کا دروازہ خود کھول سکتے ہیں اگر پہلا آتا ہو. اسی طرح مضارع کا پہلا آتا ہے، آپ سارا کچھ خود کر سکتے ہیں، آگے پوری لائن خود بنا سکتے ہیں. اسی طرح امر کا پہلا آتا ہو، یہ چاروں خود بن جائیں گے. اور اسی طرح آخری 3 لفظ آپ کو آتے ہوں، اسم فاعل، اسم مفعول اور اس فعل کا نام، تو انشاءاللہ یہ سارے ہو جائیں گے. اچھا اس کو ایک دفعہ کوئی ریوائز کرائے پورے ٹیبل کو، پھر اب آج ہم نے سارے ٹیبلوں کے بنانے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول اور فعل. اس کے بعد ہم پھر چلتے ہیں نا آگے. جی اشما کروائیں. آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیں. جی مس. ابھی اذان بھی ویسے ہونے والی ہے، تو میں پھر اس وقت تھوڑی سی اذان کی بریک لے کے نا تو پھر کرواؤں گی، لیکن یہ کہ اس کو ایک دفعہ کریں پھر آگے چلتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ فعال. جی. چلے صحیح ہے. ٹھیک ہے. فعال اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، فعالتا آپ نے کیا، فعالتو میں نے کیا، فعالتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اب مضارع یا میں فعلو وہ، جی مضارع کا، یا فعلو وہ کرتا ہے، یا فعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعالو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. فعل امر نہیں امر. افعال کر، افعالو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. اسم فاعل، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر
اثر ہوا ہو یا جس پر کام کیا گیا ہو. فعل کام یا کرنا. جی بالکل اس طرح ہی آپ نے ٹیبل پورا کیا ہے نا. اب یہ دیکھیں ہمارا ہو گیا. اس کی دیکھیں اب اگر ہم بول چال دیکھتے ہیں تو سسٹر آسما آپ مجھے بتائیں. اب جیسے ہم پہلے کرتے تھے سیم اسی طرح ہوگا. اگر تو ہم سائڈ والے سے کہیں گے تو مطلب یہاں پہ دیکھیں حل انت فاعل. یہاں پہ سوال اس طرح ہے کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے نا سامنے والے سے کہ آپ فاعل ہو یعنی آپ کام کرنے والے ہو. حل کیا انتا تم فاعلن کام کرنے والے ہو. تو آپ کیا کہیں گے جواب میں؟ نام جی نام انا فاعل. انا فاعل. نام انا فاعل اپنی طرف اشارہ کر کے. آپ نے انتا کو انا سے چینج کر دینا. فائل کو تو نہیں بدل سکتے ظاہر ہے، کام کرنے والا تو وہی رہے گا. صرف انتا کی جگہ جی انا ہو گیا. لیکن اگر سائڈ پہ ہوگا نا جیسے میں کہتی ہوں فرض کریں حل ہوا فائل، کیا وہ فائل ہے؟ تو آپ کیا کہیں گی پھر؟ حل. ہوا فاعل. نام ہوا فاعل. ہاں اب آپ نے ہوا کو نہیں بدلنا کیونکہ آپ کو پتا ہے ہوا ہم نہیں بدلتے، وہ ہوا نہیں اشارہ وہی بدلتا. رکھتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے صرف ہم یس یا نو لگا دیں گے ساتھ، جی وہ کام کرنے والا ہے، جی وہ نہیں کرنے والا، جو بھی لگانا ہے. لیکن اس کو وہی رہنے دیں گے، وہ کو نہیں بدلیں گے. لیکن انتا میں بدل جائے گا انا. اور انتم اگر زیادہ لوگوں سے اچھا اس کی جمع دیکھیں اس طرح ہوتی ہے. فائل ہوتا ہے نا دینے والا، تو اس کی جمع یعنی فائلون. اب آپ کو پتا ہے کہ ہم جب اسم کی جمع بناتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے؟ مسلم کے ساتھ مسلمونا، مسلمینا یہی لگاتے تھے نا. تو فائل بھی اصل میں اسم ہے نا، تو اس کے ساتھ واو نون یا یا نون لگے گا. اگر تو دو پیش ہیں آخر میں فائلون ہے تو اس کی جمع ہو جائے گی فائلون یا فائلونا. تو اس کی اشارہ ایسے کر دیتے ہیں کئی لوگ تو ایسے جمپ کر کے سائڈ پہ، تو کئی ایسے ایسے کر دیتے ہیں کہ یہ یعنی کہ زیادہ. تو فائلون جی ہاں کام کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے فرض کریں اس کی واحد کے اوپر ہوتے دو زبر یا دو زیر، فائلن اور فائلن، تو پھر ہم کہہ دیتے پھر فائل فاعلین ہو جائے. فائلینا. ٹھیک ہے ایسے اشارہ البتہ ایسے ہی رہنا تھا. اسی طرح اگر مفعول کی جمع کرنی ہو جیسے آپ کے ورک بک میں آئے گا سوال، مفعول کی جمع اس طرح ہو جائے گی مفعولونا مفعولینا. دو جمع بنے گی ان کی، یہ یاد رکھیے گا. اور وہاں پہ ہو سکتا ہے لاسٹ پہ آپ کو تنوین نظر نہ آئے کیونکہ انہوں نے جنرلائز کر کے فائلن کو یا فائلن اور فائلن کی بجائے صرف فائل لکھ دیا ہوگا. تو وہ اس لیے کہ ان میں تینوں آ سکتے ہیں، تینوں تنوین میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ کو پتا ہے ان کے ساتھ الف لام بھی آ سکتا ہے. اگر الف لام ہوگا تو پھر آخر میں تنوین نہیں ہوگی، ایک حرکت گر جائے گی، وہ ہو جائے گا الفائلو. ٹھیک ہے الفائلو. اور اگر تنوین ہوگی تو پھر فائلون یا فائلن یا فائلن اس طرح کر کے. اب مجھے آپ بتائیں حل انتم فائلونا. نام نانو فاعلون. ہاں نام نحنو، انتم کا نحنو اور انتا کا انا. بالکل اس طرح ہو جائے گا. چلیں جی اب اسی والے سیٹ کے جو پہلا سیٹ پڑا تھا فاتحہ والا، اس میں تین ہم نے پڑھے تھے فعلا فتح جعلا. فعلا کا ہم کر چکے، اب ہم کریں گے فتح کا. تو فتح کا فعل اسم فاعل اسم مفعول اور اسم فعل بنانا ہے. کیسے؟ وہی والا اسٹرکچر، فاتحن مفتوحن اور فتحن. ٹھیک ہے فتح اس کے دیکھیں فا پہ زبر ہے. وہاں جب ہم پیچھے بنا رہے تھے تو اس پہ دیکھیں فعل ان کے فے کے نیچے زیر تھی. آپ نے ان کی مصدر کا بس یاد رکھنا ہے، وہ ہر ایک کا ڈفرنٹ ہوگا. یعنی اس کا جو آخری لفظ تھا نا یہ دیکھیں فعلن، فے کے نیچے زیر آئین اور لام. اور وہاں پہ فاتحہ کا جو بنے گا فتحن. یہ جو ہم نے سورہ نصر پڑھی تھی جب اذا جاء نصر جی اللہ جی. والفتح، تو یہ ہے وہ فتح کہ فتح جب نصیب ہو گئی. تو یہاں سے مصدر آیا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو چلیں اس کو کروائیں. نیکسٹ ہینڈ ریز کریں آپ لوگ. کون کرانا چاہتے ہیں؟ جی سسٹر نغمہ کروائیں. فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. ویری گڈ. اسی کی جیسے فرض کریں ایک اور انم. انم آپ بھی کرائیں ذرا. انم آپ کا مائک ان میوٹ. فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. اور آپ ہی ذرا مجھے بتائیں حل انت فاتح. نعم انا فاتح. ہاں جی میں کھولنے والی ہوں. انا کو اچھا لمبا نہیں کرنا، انا کا الف نہیں پڑھتے ہوتے انا. ٹھیک ہے وہ چھوٹا. نام انا فاتح. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ مجھے اگلا سوال غور سے دیکھیں. حل حل مسجد مفتوح، کیا مسجد کھلی ہوئی ہے؟ مفتوح آ گیا ہے نا لفظ. حل مسجد مفتوح، کیا مسجد کھلی ہوئی ہے؟ نعم المسجد المفتوح.
हाँ हाँ मस्जिद खुली हुई है। अच्छा, एक और नोट करें, हम उर्दू में कहते हैं मस्जिद खुली या मोनस की तरह बोलते हैं। असल में मस्जिद जो लफ्ज़ है वो अरबी में मुज़क्कर होता है। यही वजह है कि वो यहाँ पे सवाल में आया है, क्योंकि अभी तो हम सारे राइट हैंड वाले इशारे पढ़ रहे हैं ना। तो आपको मैंने बताया था अभी तो हम मुज़क्कर पढ़े, मोनस को तो हमने छेड़ा ही नहीं। तो इसका मतलब है अरबी में मस्जिद मुज़क्कर है, इसीलिए उसके साथ मफ्तू आया है। वरना अगर ये मोनस होती तो इसके साथ मफतूहा आनी थी, दूसरे हाथ से मफतूहा, ऐसे मफतूहा, फातिहा, मफतूहा। वो खैर अभी आपको मैं वैसे ही बता रही हूँ जरूरत, यानी कि आप अंडरस्टूड कर सकते हैं कि अगर देखें फाइल है ना, करने वाला काम, तो उसकी मुन्नस क्या होगी, दूसरे हाथ से फाइला। ठीक है, इसी तरह मफूल, मफूला। तो इन दोनों की इसम फाइल और इसम मफूल की मुन्नस भी हो सकती है। हाँ अलबत्ता मस्दर का कुछ नहीं होता। मस्दर एक अपना अलग से ही लफ्ज होता है, समटाइम उसकी जमा मिल जाती है, समटाइम नहीं मिलती, वो एक डिफरेंट सा वर्ड है, उसको अभी हम नहीं देखेंगे। अच्छा, चलें इसको अब याद रखिएगा। अच्छा अब देखें तीसरा, जाइल कैसे बनाएंगे। अब जाइल जी करवाएं, सिस्टर नगमा आप कराएं। जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन जिसको बनाया गया, जालुन बनाना। जालुन बनाना, बिल्कुल सही है। मुनीबा आप भी कराएं इसको एक दफा। जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन जिसको बनाया गया, जालून बनाना। देखिए वही स्ट्रक्चर है सेम, सिर्फ आपने उसके अंदर अब लफ्ज अपने डालते जा रहे हैं। अब इसकी आप मुझे मुनीबा बताएं, हल अंत जाइलुन, क्या तुम बनाने वाली हो, बनाने वाले हो, मुजक्कर है। अच्छा, नाम आना जाइलुन, हाँ नाम है ना या जी मैं वाला हूँ। अच्छा, हल अंतुम जाइलूना, क्या तुम सब बनाने वाले हो। नाम नहनु जाइलुन, नाम जी नहनु, हम सब वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब देखें, अब दूसरा हमारा बाब शुरू हो गया। इश्मा आप जरा करवाएं। अब आप खुद बना सकते हैं। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन नसरुन, ये आपने मुझे करवाया भी था पहले। चलें दोबारा देख लें अब इसको, करवाएं। नासिरुन, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। ठीक है, इशारे किए साथ। जी जी मिस। हाँ इशारे जरूर करें वरना फिर वो याद नहीं रहेगा। अच्छा जी, अब देखें इसकी बोलचाल, इश्मा बताएं। हल अंत नासिरुन, क्या तुम मदद करने वाले हो। नाम अना नासिरुन, ठीक है। हल अंत मंसूरुन, आप देखें सवाल थोड़ा डिफरेंट हो गया। हल अंत मंसूरुन, क्या तुम्हारी मदद की गई है, यानी कि तुम मदद लिए गए हो, तुम्हारी मदद की गई है, तो क्या कहेंगे आप। नाम अना मंसूरुन। हाँ नाम अना मंसूर, जी मेरी मदद की गई है। ठीक है, इस तरह करके आप कोई भी अब सवाल जवाब, इवन आप हुआ और हुम के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ उन्होंने आपको अंता और अंतुम की ज्यादा इसलिए दी है कि इनके अंदर इशारे बदलते हैं, इसलिए ज्यादा प्रैक्टिस इसकी है, लेकिन आप इसके साथ कोई भी लगा सकते हैं लफ्ज। अच्छा, इवन अगर मैं आपसे कहती हूँ अ, हल अना नासिर, क्या मैं नासिर हूँ, तो आप मुझे इसके जवाब में क्या कहेंगी। नाम अना नासिर। नहीं अब ओ अनानास। नाम अंतुम। ना, नाम अच्छा अच्छा। अंतुम, नहीं, सोच अंतुम। सोच नाम लें। अंतुम नासिर। गलत जी हाँ गलत, आप। क्या? अब अंता, बताएं। अंता, नाम अंता। अंता आप, अंता हाँ, आप, हाँ। जरूरी नहीं है कि सवाल हमेशा अंता की तरफ से इधर आना, कई दफा आना की तरफ से अंता पे भी चला जाना है। ये भी जहन में रखें। यानी हमेशा हम अंता पहले बोलते हैं फिर आना बोलते हैं। तो ये भी तो हो सकता है मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या मैं नासिर हूँ, मैं मदद करने वाली हूँ, तो आप कहेंगे जी आप मदद करने वाली हैं, तो फिर आप जवाब में अंता बोल देंगे। यानी कि आना और अंता आपस में हमेशा बदलेंगे, ठीक है। अंता और आना ने आपस में हमेशा बदलना है, अगर इधर होगा तो इधर आ जाएगा, इधर होगा तो इधर आ जाएगा। और इसी तरह अंतुम और नाहनु ने भी हमेशा बदलना है, चाहे पहले अंतुम बोल दें चाहे पहले नाहनु बोल दें, इन्होंने आपस में चेंज होना जरूर है। ये चीज बड़ी, ये भी नोट करने वाली थी। चलें अब ये हमारा नासिर वाले बाब में खाला का भी पढ़ा था, उसके बनाए चले इसम फाइल, इसम मफूल और मस्दर। कौन बनाएगा, आप लोग हैंड रेस करें ना जल्दी जल्दी। जी निदा। जी बोल। खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खलकुन पैदा करना। जी कल अब ये देखें, अब ये लफ्ज हम आम बोलते हैं अपनी जुबान में, हम कहते हैं ना अल्लाह खालिक है। तो आज पता चला ये टेबल में से कैसे बना है, कहाँ से ये वर्ड बन के आया है। यानी खालिक पैदा करने वाला, और ये खाला का बाप से निकला। मखलूक भी, और मखलूक, हम अपने आप को मखलूक कहते हैं, हम अल्लाह मखलूक की, खुदा।
हाँ, मखलूक खुदा, हम अल्लाह की मखलूक हैं। तो ये देखेंगे वर्ड एग्जैक्ट वो बने हुए हमें पहले से ही पता है, क्योंकि हम तो बोलते रहते हैं। और खल्क, अल्लाह की खल्क, यानी कि जो अल्लाह की सारी बनाई हुई खल्क है, पैदाइश। तो ये देखें, इसको भी आपने इस तरह याद। अब इसी तरह जाकरा का ये करवाएं। नेक्स्ट कौन, और कोई नेक्स्ट? जी शुमाइला, आप कराएं। जाकिरुन याद करने वाला, मज़कूरुन जिसको याद किया गया, जिक्रुन याद करना। वेरी गुड, ये भी हम जिक्रुन भी अब देखें। अब अभी जो हमने पीछे पढ़ा था, वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, तो ये देखें, ये जिक्र यहाँ से आया था। असल में मैं कह रही थी ना, ये जिक्र इसम है। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने ज़ाकरा पढ़ा था, इसम कहाँ से आ गया? ये असल में उस बाब का, उस सॉरी उस टेबल का मस्दर था। यानी कि इसम फेल था, ये काम था, काम का नाम था। तो जिक्रुन याद करना, ठीक है। ये आपके होमवर्क, इंशाल्लाह आप इसकी आज प्रैक्टिस करें। सारे बार बार एक जैसे ही आ रहे हैं। जिस से शुमाइला, आप मुझे बताएं, हल अंत जाकिरुन, नअम अना जाकिरुन। हल अंतुम जाकिरून। नअम नहनु जाकिरूना। ठीक है, अंतुम की दफा इशारा ऐसे कर लेंगे और जाकिरूनों को ऐसे कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए अगला आ गया आबदा से, और ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, आबिद, आबिद नाम यूज करते हैं ना। तो आबिद कौन होता है? इबादत करने वाले को कहते हैं आबिद। और अब याद करें सूरह काफिरून, हमने कहा था ना, वला अंतुम आबिदून मा आबुद। तो ये सारे वो लफ्ज आपको वहां मैं कह रही थी, ये टेबल में इंशाल्लाह आ जाने हैं। तो ये हैं वो सारे लफ्ज जो आप इंशाल्लाह पहले पढ़ चुके हैं। जी करवाएं सुमेरा काशिफ। आबिदुन इबादत करने वाला, माबूदुन जिसकी इबादत की गई, इबादतुन इबादत करना। हाँ, अब एक तो माबूद पे देखें, हम अल्लाह ताला को अपना माबूद कहते हैं ना, जिसकी इबादत की गई। यानी हम अल्लाह इबादत की की गई। इबादत करते हैं, तो वो इबादत लेने वाला है, यानी वो इबादत करवाने वाला है। और आबिद हम हैं, क्योंकि हम इबादत करने वाले हैं। और अच्छा, इसका जो मस्दर है ये सबसे डिफरेंट है। अभी आपने जो 11 के 11 पढ़ने हैं ना पूरे, उनमें सबसे जो डिफरेंट मस्दर है वो ये, और इसको याद रखिएगा, ये बिल्कुल फार्मूले से हटके है। इबादतुन, ठीक है, इबादत। इबादतुन इसको बस याद कीजिएगा, ये इबादत बिल्कुल करना। डिफरेंट है। इबादत करना, इसको वैसे हम उर्दू में इबादत बोलते हैं ना। असल में उर्दू में क्या करते हैं हम लोग, कि वो जो एंड वाली गोलता होती है ना, उसको लंबी वाली ते बना देते हैं, इबादत। असल में ये लफ्ज वही यस। इबादत है, लेकिन इबादतुन अरबी में बोलेंगे तो इबादतुन, उर्दू में बोल देते हैं तो इबादत बोल देते हैं। तो असल में ये वो है, ठीक है। जैसे हम निगत, उर्दू में तो पूरा निगाह, और यानी कि अरबी में वो गोल हा को। अब नियत, आज हमने निया पढ़ा है ना, वाहिद नियत, नियात। तो नियत को हम उर्दू में कैसे कह देते हैं? नियत, सीधा सीधा तेल लगा के। तो ये वही गोल हा वाली बात है। तो इबादत आपको इंशाल्लाह याद रहेगा, इबादत। अच्छा, इसका आप मुझे बताएं, आपसे मेरा, हल अंत आबिदुन, नाम अना आबिदुन। ठीक है। हल अंतुम आबिदूना, नाम नहनु आबिदून। ठीक है। अब तीसरा सवाल जरा गौर करें, डिफरेंट है। हल जिक्र इबादतुन, हल जिक्र इबादतुन, क्या जिक्र? जिक्र इबादतुन, नाम अज़िक्र इबादतुन। हाँ, इसका मतलब क्या बना? क्या हाँ जिक्र हाँ, इबादत है। इबादत। वेरी गुड, क्या जिक्र इबादत है, ठीक है। यस। क्या जिक्र इबादत है? आप कहेंगे जी जिक्र करना इबादत, करना भी जिक्र नहीं इबादत। बल्कि, हाँ जी, जिक्र इबादत है। वेरी गुड। यस। इस तरह करके आप जुमले वाला बना सकते हैं। अच्छा जी, अब देखें अगला आ गया, दारबा वाला जो बाब था, उसमें उसका सेम वही स्ट्रक्चर। दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना, ठीक है। अब करवाएं, अनम करवाएं। दारिबुन मारने वाला, दारिब मदरुबुन जिसको मारा गया, और दरबुन मारना। अच्छा, इसकी अगर बोलचा कर, अब देखें, हुआ आ गया। हल हुआ दारिबुन, क्या वो मारने वाला है? क्या बोलेंगे? नाम हुआ दारिब। नाम हुआ दारिब, ठीक है। हल हुम दारिबून, नाम हुम दारिबून। हाँ हम दारिबून है। बस आपने हुम को हुम ही रहने देना, हुआ को वो, उसको नहीं बदलना। ये सारा बस यस नो लगाना है, और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, अब देखें अगला आ गया आखिरी वाला बाब, सामिया वाला। अब इसके हम बना लेते हैं। तो ये भी हम, आप ये आप प्रैक्टिस तो करा चुके हैं। जी सिस्टर आसमा, आप करें, आसमा यूसुफ। सामी, सामिउन सुनने वाला, मसमून जिसको सुना गया हो, और समउन सुनना। सुनना, बिल्कुल ठीक है, समअन सुनना। अच्छा, अब आप बताएं, गौर से सुनिएगा। हल अना सामिउन, नाम अंत सामिउन।
वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, आपने पहचान लिया। हल नाहनु सामिऊना। नाम अंतुम नाम सामिऊन। अंतुम सामिऊन। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। चलें जी, अब अगला अगला आलिमा आ गया, आलिमा वाला। अच्छा, इसको कौन कराएगा? आप लोग हैंड ही रेस नहीं कर रहे हैं। अनीला, इतास, फैसल, कहाँ है वो सारी? जी मिसेस फैसल, आप कराएं। अपना माइक में अनम्यूट करें। फैसल शाह इधर हैं कि नहीं? शगुफ्ता फैसल है ना आप? जी। आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। शुमाइला, ठीक है। अच्छा जी, आलिम। अब हम कहते हैं ना ये आलिम है, बहुत इसके पास इल्म है, ये आलिम है, तो ये वो वाला आलिम, जानने वाला, ये वहां से निकला लफ्ज। मालूम, हम कहते हैं मुझे ये मालूम है, तो ये मालूम वहां से आया। और इल्म, इल्म असल में ये काम का काम था, इल्म, जिसपे फिर हमने आलिमा बनाया, उसने जाना, आलिमून सब ने जाना, असल में वर्ड था इल्म। ठीक है। अच्छा, इनकी ये बिल्कुल जेर जबर याद रखनी, इल्म लाम पे जजम है, आइन पे जेर है। ये इनका मस्दर बड़ा स्पेशल, गौर से देखिएगा, बुक में लिखे हुए हैं आपके सारे, और इन स्लाइड्स पे भी आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे है अमिला, अमल करना। अब इसका बनाएं, मुनीबा आप बनाएं। आमिलुन अमल करने वाला, मामूलुन जिस पर अमल किया गया, अमलुन अमल करना। अमल करना, अमल, अमल उनका जो मस्दर है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मीम पे भी जबर, आइन पे भी जबर। अमलुन, ठीक है। ये इल्मुन में लाम पे जजम थी, पर यहाँ अमलुन है, ये जरा गौर कीजिएगा, अमलुन। ठीक है, अमल। और आज हमने ये पढ़ा भी है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, इसी की जमा बनाई थी अल आमाल। तो इस तरह करके ये मस्दर इस्तेमाल होते हैं हमारी बहुत सारी आयतों में, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और आज आप उसका टेबल भी देख रहे हैं कि कहाँ से ये लफ्ज आए थे। अच्छा, आमिल, आमिल बाबा, सबको पता होगा ना, ये जो धागे तवीज धागे कराने, आमिल कहते नहीं, आमिल बाबा क्या मतलब? अमल करने वाला। आज आप देख लें इस आमिल का लफ्ज कैसे बना। तो इस तरह करके इंशाल्लाह ये सारे आप प्रैक्टिस करें, कोई मुश्किल नहीं है, सेम पैटर्न है, और आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। ज़ाहिर हमारे पास टाइम इतना नहीं होता कि अब हम हर बंदे से प्रैक्टिस कराएं, लेकिन ये कि आप लोगों ने इसको लाजमी रिवाइज करना है। आज आपको चारों यानी कि 11 के 11 टेबलों के तीनों हमने इसम फाइल, इसम मफूल और उसका नाम करवा दिया है। ठीक है। इसकी आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छा सा, कल वैसे रिवीजन हो जाएगी दोबारा से, फिर आपको हो जाएगा। और हमारा ये लास्ट पॉइंट आ गया है। और प्लीज़ प्लीज़ अपने होमवर्क्स करवा लें, मत लेट करें। अब बिल्कुल आप एंड पे आ गए, फिर हमारा वरना रिजल्ट डिस्टर्ब होएगा, लेट हो जाएगा। अच्छा जी, आज का पॉइंट क्या है? दावत देने का अंदाज। अब आप जैसे किसी को खाने पे बुलाती हैं, तो क्या आप किस तरह बुलाती हैं? बस ऐसे ही बस कह देती हैं मिलके, बददिली के साथ, दिल तो नहीं कर रहा बुलाने को, बस ऐसे कह देती हैं, अच्छा चलो लगा लेना चक्कर, कभी आना ना मेरी तरफ। तो ऐसे करके हल्का सा मुंह बना के, तो क्या मतलब आपका वो अगला समझ नहीं जाता कि ये मुझे ऐसे ऊपर ऊपर से बुला रही है, इसका इरादा वरादा कोई नहीं खाना शाना पकाने का। तो या हम मेहमान को कहते हैं बैठ जाएं, क्या खाएंगे, कुछ बनाएं, तो मतलब साफ पता चल जाता है कि आपका क्या इरादा है। तो दीन के मामले में भी ऐसे ही होता है। वैसे तो तबलीग के मामले में भी दावत हमें ऐसे ही देनी चाहिए, जैसे वाकई ही किसी को आप दिल से दे रहे हैं ना। जैसे आप किसी को खाने पे स्पेशल प्यार से बुलाते हैं कि नहीं तुम मुझे मिलना जरूर आना, तुम जरूर, ये है वो है। तो इस तरह हमेशा हमें किसी को दीन की दावत बिल्कुल ऐसे प्यार से पीछे पड़ के देनी चाहिए। और अपने दिमाग को भी, आज हम जो असल में बात करने लगे हैं, कि आप अपने दिमाग को भी ऐसे दावत दिया करें। हम जब पहले ही कह देते हैं ना कि लो जी, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो मुझे नहीं आएगा, तो मुझे अब ये भी याद करना पड़ेगा, अच्छा मैं अब ये भी करूं, तो वो फिर आपका दिमाग उसी टाइम आपको ना आगे से सिग्नल भेज देता है कि नो, अब तो इसको नहीं है, मतलब ज़ाहिर हम अपने ब्रेन को जो चीज़ देते हैं, हमें वो आउटपुट भी तो वही देता है ना। तो अपने दिमाग को अच्छी सी दावत दें, उनको कहें कि नहीं, आज तुमने नए इशारे सीखने हैं, आज तुम्हें नई बातें पता चलनी है, आज तुमने कुरान के नए लफ्ज सीखे हैं। तो उसको जरा मोटिवेट करके अपने दिमाग को जरा अच्छा सा कहें कि कोई बात नहीं, मुझे जरा मुश्किल अगर लगा भी है तो इट्स ओके, जाहिर है आज पहली दफा पढ़ा है, तो थोड़ा सा तो नया होगा, थोड़ी सी मैं इसको देखूंगी, मैं पढ़ूंगी, घर जाके ऐसे करूंगी, बस ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जितना अपने शौक और मोहब्बत और जितना अपने दिमाग को आप मोटिवेट रखेंगे ना कि नहीं नहीं हो जाएगा, और आज तो आपने वैसे भी पढ़ लिया है कि कुरान आसान है, अल्लाह ताला ने कह दिया है कुरान तो आसान है, तो उसी शौक, उसी मोहब्बत, उसी मेहनत और के साथ आप अपने दिमाग को कहेंगे, तो इंशाल्लाह आपको दिमाग ये हरगिज नहीं कहेगा फिर कि ये मुश्किल है और नहीं याद होगा, बल्कि हो जाएगा। ठीक है। बस आप इसी बात पे खुश होते रहा करें कि आप अल्लाह की किताब को जान रहे हैं। आज आपने जितने लफ्ज सीखे उतने आप समझे और आपको आ गए, आपको उतने लफ्ज कुरान में और समझ आ गए। अब आप जब भी तिलावत करेंगे, जब भी आपको
अल्लमा यानी इल्मुन, अमलुन, ये सारे जो फाइलुन, आमिलुन, ये सब इस्तेमाल होंगे। तो जब आपको ये दिखेंगे तो आपको फौरन याद आएगा, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया है, ये तो इस तरह बना था, ये तो ऐसे था, ये तो वो था। तो बड़ी खुशी हुआ करेगी, ठीक है। तो इसलिए बड़े शौक से बैठें और शौक से मुकम्मल करें। और ये तो सिर्फ एक एपेटाइजर था, QC1, सिर्फ आपको चस्का लगवाना था कुरान का। इंशाल्लाह जब अच्छा सा एपेटाइजर आप ले चुके हैं और आपको शौक लग जाएगा तो इंशाल्लाह अगले लेवल्स तो बड़े आसानी से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहें अल्लाह ताला की से इंतखाब पे कि अल्लाह ताला ने आपको कुरान पढ़ने के लिए चूज़ किया। और आज देखें हम 40,000 को भी क्रॉस कर गए अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने ये 7 होमवर्क्स इन पे हम बात कर चुके हैं। तिलावत को अपना रेगुलर बना लें, लाजमी, चाहे थोड़ी करें, 5 मिनट करें, देख के करें, जुबानी करें। और अपनी बुक को रोज़ पढ़ें, अपने लेसन को एक नज़र मार लिया करें, PDF फाइल को एक नज़र मार लिया करें, या आपके उस पढ़ने वाले में आ जाएगा। फिर अपनी किसी से बात करें, किसी दोस्त से क्लास की बात किया करें, किसी अपने इस ग्रुप में से अपनी किसी दोस्त को एक दोस्त बना लें, अपनी किसी स्टूडेंट को, क्लास फेलो को, कि आपस में आप तो एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए कि कितना किया, तुम्हारा कितना रह गया, मेरा कितना, बड़ा फायदा हो जाता है। अपना एक साथी चूज कर लेना, फिर सुन लिया करें। और रिकॉर्डिंग जो आज आपने क्लास में ली, एक आध दफा सुन लिया करें दोबारा से, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। जो आप पहली दफा सुनते हैं वो उतना असर नहीं होता, जितना दूसरी दफा सुनते हैं चीज पक्की हो जाती है, ठीक है। और नमाजों में भी सूरतें बदल बदल के, अब तो आपने 6 और 7 सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह याद कर ली हैं। तो अब आपको ये सारी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा। और फिर आज आपने ये पढ़ा है कि जो आपने सीखा है दूसरों को सिखाना भी है, अल्लिमू, सिखाएं सब, लाजमी। और और इस कुरान की इस बात के ऊपर भी कि लाजमी हमने सिर्फ इसको पढ़ने पे फोकस नहीं करना, बल्कि कुरान को पढ़ना भी है, समझना भी है, गौर भी करना है, इस पे याद भी करना है, इसको, इस पे अमल भी करना है, इसको फैलाना भी है, और इसका निफाज भी करना है। अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का कानून होना चाहिए। तो इसी की तौफीक अल्लाह ताला से मांगते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।